اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل لذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال والسلام عليك يا فاطمة بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة شم من ذكرها قية طيبتك النار آية أم يا أخي رسول الله. فقلت ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال والسلام عليك يا رسول الله معكم تحت الكساء. وقال وله عليك السلام يا أخي ووصيب خليفتي وصاحب الوادي قد زنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا رسول الله معكم تحت الكساء. وقال عليك السلام يا بنت يا بزتي قد زنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على فلاقتملنا جميعا تحت الكساء يخبي رسول الله بالكساء من السماء. فقال اللهم إن هؤلاء البيت وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يولمني ما يؤذن يظن من أحرب لمن حاربهم وسلم لمن سألهم وعدو لمن عداهم محب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم. فالجل صلواتك وبركتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليهم أجمع رزقا وطهركم تطهيرا. فقال الله للملائكة سكان السماوات إنما خلق سماهم مضيئة ولا أرض مضيئة ولا قمر منير ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا فلك يسري ولا بحر يجري إلا لمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال أمين جبريل يا رب من تحت الكساء. فقال رجل الهبة نبوة مع الرسالة هم فاطمة أبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا رب معكم أرزق معكم سعادة. فقال رجل بيت ودعا قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل فقال السلام عليك رسول الله لا يخلق السلام يخصك بيت الكرام يقول لك عزتي وجلالي إنما خلق سماء مضيئة الأرض مضيئة ولا قمر منير ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلك محبتك مدة المحب. يا رسول الله فقال عليك السلام من قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. صل على محمد وآله. فقال جبرائيل يا رب إن قد لكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال برسول الله أخبرني ما الجنوس هذا تحت الكامل الفضل عند الله. فقال والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل المحافل إلا في مشيتنا محبنا إلا ما تتفهم ملائكته واستغفرت لهم على أن يتفرقوا. فقال علي الله فرجنا وشيتنا ورب الكعبة. فقال نبي الثاني يا علي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل المحافل الأرض في مشيتنا محبنا فيه من الله فرج الله غمه إلا وكشف الله غمه إلا وتعالى باجة الله قضى الله حاجته. فقال علي الله فرجنا وشنا كذا عليك شيتنا فعيدة الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي أنت الأعلى وبحق فاطمة أنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق المستعين من الذرية الحسين عليه السلام. حضرات محفل کا آغاز حدیث قصہ سے شروع ہو گیا ہے. تمام مومنین سے یہ ہماری گزارش ہے کہ جنہوں نے کھانا نوش فرما لیا ہے برائے کرم فرش محفل پہ تشریف لائیں. اور میں یہاں سے ایک شاعر کو آواز دوں گا جو کہ بریلوی شریف سے آیا ہے. نعت پاک کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کریں گے. یہاں سے میں آپ کو پیش کرتا رہا ہوں کہ فرش محفل پہ فاطمہ زہرا
فرش محفل پہ فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہیں. اے عزادار آؤ محفل میں فاطمہ انتظار کرتی ہیں. اے عزادار آؤ محفل میں فاطمہ انتظار کرتی ہے. آئیے انہی مصرے کے ساتھ میں گزار ہوں جناب قمر رضا نوری بریلوی صاحب سے کہ جو مائک پہ آئیں اور نعت پاک سے مومنین کے دلوں کو منور فرمائیں. ان کے استقبال کے لیے بلند ترین صلوات. آپ کے شہر حسین آباد میں پہلی بار میری حاضری ہوئی ہے. بھائی ہمارے عباس نے ہم کو آواز دی تو میں انشاءاللہ لبیک کہتے ہوا چلا آیا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ چند شعر پیش کر دوں. حضرات گرامی آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ بارگاہ نبوت میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں اور پڑھیں اللہ رب محمدین صلی اللہ علیہ وسلم وعلا ذبیہ وعلہ ابد الدہور بکرما. واللہ نبی کا جو وفادار بنے گا، 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 وفادار بنے گا، اللہ کی جنت کا وہ حقدار بنے گا، اللہ کی جنت کا وہ حقدار بنے گا. دنیا کے طبیبوں کو وہ بانٹے گا دوائیں، دنیا کے طبیبوں کو وہ بانٹے گا دوائیں، بانٹے گا دوائیں. سرکار کی ایسا ہے شہیدی کا دربار مدینے میں. کہہ دو یارو سبحان اللہ. ایسا ہے شہیدی کا دربار مدینے میں، ایسا ہے شہیدی کا دربار مدینے میں، دربار مدینے میں. دن رات برستے ہیں، دن رات برستے ہیں انوار مدینے میں، دن رات میں. حسین آباد کے آنگن سے اس بزم شہیدی کی، اس بزم شہیدی کی کیا پہنچے گی کمر بے شک، پہنچے گی کمر بے شک آواز مدینے میں، پہنچے گی کمر بے شک آواز مدینے میں. اور ایک شعر آپ کے اوپر کہہ دیجئے سبحان اللہ. یا رسول اللہ. آئے ہیں یہاں جتنے، یہ تو آپ کے اوپر شعر ہے، کہہ دو سبحان اللہ. یہ قمر رضا نوری آپ کے یہاں آیا، کہہ دو سبحان اللہ. آئے ہیں یہاں جتنے سرکار کی محفل میں، آئے ہیں یہاں جتنے سرکار کی محفل میں، سرکار کی محفل میں. سرکار بلا لیجئے، سرکار بلا لیجئے ہم سب کو مدینے میں، سرکار بلا لیجئے
हम सबको मदीने में जन्नत के दरोगा हैं। कह दो यारो सुभान अल्लाह। जन्नत के दरोगा हैं, फिर भी ये तमन्ना है। क्या तमन्ना है? शेर समात करें हुसैनाबाद बोलो, कह दो सुभान अल्लाह। जन्नत के दरोगा हैं, फिर भी ये तमन्ना है। जन्नत के दरोगा हैं, फिर भी ये तमन्ना है, फिर भी ये तमन्ना है। सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। इंसान तो चेंगे कमर फिर से एक बार मदीने में। दिल में तुझे रख लूं, कह दो यारो सुभान अल्लाह। दिल में तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जाना ना। बेखुद किए देते हैं अंदाज़ो ही जाबाना। दिल में तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जाना ना। इतनी सी तमन्ना है ऐ नरी किसे मस्ताना, कि जब जान लबों पर हुआ का तुम सामने आ जाना। दिल में तुझे रख लूं, दुनिया में मुझे तूने जब अपना बनाया है। महशरी में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। दिल में तुझे रख लूं, बेदम तेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के। छूटा है न छूटेगा संगे दर जाना ना। दिल में तुझे रख लूं। मेरे बाग में इलाही कभी वो बहार आए, कह दो सुभान अल्लाह। मेरे बाग में इलाही कभी वो बहार आए, मैं एक अंजुमन सजाऊं गुले कुद्स मुस्कुराए। और अब्बास भाई उनकी महफिल हर साल ये सजाना, कह दो यार सुभान अल्लाह। अब्बास भाई उनकी महफिल हर साल ये सजाना, और यकीन है कारनामा महशर में काम आए। यकीन है कारनामा महशर में काम आए। और हर साल गर बरेली जाए कमर बुलाबा, हर साल गर बरेली जाए कमर बुलाबा। हर साल यूं ही आकर नाते नबी सुनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये थे जनाब कमर रज़ा नूरी बरेलवी साहब, जो आपके सामने नात से समाअत फरमा रहे थे। यहाँ से अब मदहा खा शायर, छोटा शायर आपके रूबरू करने जाऊँगा। इससे पहले आवाज़ देने से पहले सिर्फ 4 मिसरे समाअत फरमाएंगे कि मजलिस के तबर्रुक जहाँ बांटे नहीं जाते, बतौर ख़ास समाअत फरमाएंगे। मजलिस के तबर्रुक जहां बांटे नहीं जाते, उन जगहों के बच्चे कभी पाले नहीं जाते। बतौर खास समाअत फरमाएंगे। तीसरे और चौथे मिसरे में बहुत ही लुत्फ आएगा। समाअत फरमाएंगे कि मजलिस जाते उन जगहों के बच्चे कभी पाले नहीं जाते। ऐ मुनकिरे ज़व्वारे अलीयुन वलीउल्लाह, दहलीज़े नजफ चूमने कुत्ते नहीं जाते। ऐ मुनकिरे ज़व्वारे अलीयुन वलीउल्लाह, ऐ मुनकिरे ज़व्वारे अलीयुन वलीउल्लाह,
دہلیزے نجف چومنے کتے نہیں جاتے. آئیے انہی 4 مصرے کے ساتھ میں گزاروں جناب حیدر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امامت میں منظوم خراز عقیدت پیش کریں. ان کے استقبال کے لیے بلند ترین صلوات. عشق شبیر کے سانچے میں مجھے ڈالا ہے, ہوں عزادار تمہیں آئے میرا بالا ہے. جان دے دوں گا زائر شہوالہ کے لیے, میری ماں نے مجھے ماتم کے لیے پالا ہے. صلوات. ایک چھوٹا سا ذاکر سر منبر آیا, گدوں سے چمکتا ہوا اختر آیا. محفل میں باہم اطفال جناب علی اصغر آیا. صلوات. محسن یہ چاند اس لیے ہم کو عزیز ہے, محسن یہ چاند اس لیے ہم کو عزیز ہے, کیونکہ یہ مہربان ہے بنت رسول پر. غربت کہوں یا اجرے رسالت کہوں اسے, تنہا یہی چراغ ہے قبر بطول پر. صلوات. یہ تھے جناب حیدر صلی اللہ علیہ وسلم صاحب. بنا تمہید کے میں گزار ہوں جناب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امامت میں منظوم خراز عقیدت پیش کریں. ان کے استقبال کے لیے ایک بلند ترین صلوات. یوسف کو رخش آئے وہ پیکر بنا دیا, پروردگار نے علی اکبر بنا دیا. نانا سے تھی جو خاص محبت حسین سے, نانا سے تھی جو خاص محبت حسین سے, اکبر کو اللہ نے شبیہ پیغمبر بنا دے. صلوات پڑھو. بلا کی روشن عباس بتا دے تک قیامت اسے کہتے. صلوات پڑھیں. پتھر پہ علمدین کا گاڑا کس نے, للکار کے مرحب کو پچھاڑا کس نے, اصحاب نبی وہاں تھے موجود, بولو ڈرے خیبر کو اکھاڑا کس نے. علی نے. صلوات پڑھیں. یہ تھے جناب لمحو صاحب جو آپ کے سامنے خراز عقیدت پیش کر رہے تھے. بنا تمہید کے گزار ہوں جناب تقی رضا صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امامت میں منظوم خراز عقیدت پیش کریں. ان کے استقبال کے لیے ایک بلند ترین صلوات. انسان اس حسین کی تعریف کیا کرے, انسان اس حسین کی تعریف کیا کرے, جس کے پدر نے کعبے کو کعبہ بنا دیا, جس کے پدر نے کعبے کو کعبہ بنا دیا. محفل کا آغاز ہو چکا ہے. اب آپ کے سامنے روبرو ہیں جناب ایاز صلی اللہ علیہ وسلم صاحب جو آپ کے سامنے بہترین کلام پیش کریں گے. ان کے استقبال کے لیے ایک بلند ترین صلوات. ابا ادھر دیتا تو بھی نہیں ہے, ابا ادھر دیتا تو بھی نہیں ہے نعمت ہار میں تمتی نہیں ہے نعمت ہار میں تمتی نہیں ہے. دیا پیتا تیتیو تاتے بتے, دیا پیتا تیتیو تاتے بتے, نہیں یہ تیری باپ تی دادی نہیں ہے, نہیں یہ تیری باپ تی دادی نہیں ہے. صلوات. نانا تے دوستی نواتے تے دشمنی, نانا تے دوستی نواتے تے دشمنی, یہ تائی تو بسی تو توتی نہ دیا ہے, یہ تائی تو بسی تو توتی نہ دیا ہے. ماتم نہ آدھر مردی تو ہوتین تے تم نے, ماتم تا نہ ہوتین تو مردی تم نے, چی بننے بھی نے فتوہ دیا ہے. صلوات. اپنا تھرنا نیاتی سیوائی تے دیتا ہے, اپنا تھرنا نیاتی سیوائی تے دیتا ہے. ایتا بیٹے تو دائی تے دیتا ہے, ایتا بیٹے تو دائی تے دیتا ہے. تو اس لیے دیتا میں تیمتا ہے, تو اس لیے دیتا میں تیمتا ہے. تائی دنیا تا دائی تے دیتا ہے, تائی دنیا تا دائی تے دیتا ہے. صلوات.
یہ تھے جناب ایاز صلی اللہ علیہ وسلم صاحب. بنا تمہید کے میں گزار ہوں جناب لاریب صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ آئیں بارگاہ امامت میں منظوم خراز عقیدت پیش کریں. ان کے استقبال کے لیے بلند ترین صلوات. عباس کی تلوار ہے عباس کا بازو، عباس کی تلوار ہے عباس کا بازو، شبیر کا انکار ہے عباس کا بازو، شبیر کا انکار ہے عباس کا بازو. عباس کے بازو کو کاٹو گے کہاں تک، عباس کے بازو کو کاٹو گے کہاں تک، یہ سارے عزادار ہیں عباس کے بازو. صلوات. آگئے مولا علی مشکل کشائی کے لیے، آگئے مولا علی مشکل کشائی کے لیے، در بنا دیوار میں حق کی گواہی کے لیے، در بنا دیوار میں حق کی گواہی کے لیے. دیکھ کے بنت اسد چہرہ حیدر کہا، دیکھ کے یہ بنت اسد چہرہ حیدر کہا، مصطفیٰ آئے ہوئے ہیں منہ دکھائی کے لیے، مصطفیٰ آئے ہوئے ہیں منہ دکھائی کے لیے. صلوات. سجا لو چاہے جتنا بھی مگر اچھا نہیں لگتا، سجا لو چاہے جتنا بھی مگر اچھا نہیں لگتا، نہ ہو شبیر کی مجلس تو گھر اچھا نہیں لگتا، نہ ہو شبیر کی مجلس تو گھر اچھا نہیں لگتا. فرشتوں نے فرشتوں سے کہا آؤ چلا جائے، فرشتوں نے فرشتوں سے کہا آؤ چلا جائے، ادھر ہے محفل زہرا ادھر اچھا نہیں لگتا. صلوات. میرے سینے کی دھڑکن ہے، میرے آنکھوں کے تارے ہیں، میرے سینے کی دھڑکن ہے، میرے آنکھوں کے تارے ہیں. سہاروں پر سہاروں کا نبی کے وہ دلارے ہیں، سہاروں پر سہاروں کا نبی کے وہ دلارے ہیں. سمجھ کر تم فقط اپنا انہیں تقسیم نہ کرنا، سمجھ کر تم فقط اپنا انہیں تقسیم نہ کرنا. علی جتنے تمہارے ہیں علی اتنے ہمارے ہیں. فلک سے جو اتر آیا زمین کا وہ ستارہ ہے، فلک سے جو اتر آیا زمین کا وہ ستارہ ہے. جسے سمجھا نہیں کوئی خدا کا وہ اشارہ ہے. نبی نور خدا ہے تو علی نور نبی سمجھو، نہ اس سے کم گوارا تھا نہ اس سے کم گوارا ہے. صلوات. یہ تھے جناب لاریب صلی اللہ علیہ وسلم صاحب. اور مداح خان سے ہماری گزارش ہے کہ ایک ایک خطا شعر پڑھیں تاکہ فہرست بہت ہی طویل ہے. اب یہاں سے بنا تمہید کے میں گزار ہوں جناب علی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امامت میں منظوم خراز عقیدت پیش کریں. ان کے استقبال کے لیے ایک بلند ترین صلوات. صلوات. تیروں پہ سجدہ کر کے دکھایا حسین نے، تیروں پہ سجدہ کر کے دکھایا حسین نے. اسلام مٹ رہا تھا بچایا حسین نے، اسلام مٹ رہا تھا بچایا حسین نے. رن میں تفلی کا نبھانے کے واسطے، رن میں تفلی کا نبھانے کے واسطے سجدے میں اپنے سر کو کٹایا حسین نے. صلوات.
ایسا جہان نے کس نے نماز پڑھا ہے، ایسا جہان نے کس نے نماز پڑھا ہے، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے۔ صلوات۔ یہ تھے جناب علی سلمو جو آپ کے سامنے بہترین کلام پیش کر رہے تھے۔ اب یہاں سے ایک مطلع دو شعر آپ کا شاعر آپ کے حوالے سماعت فرمائیں گے مولا عباس کی شان میں کہ جب علم عباس کا میدان میں لہرا گیا، بطور خاص سماعت فرمائیں گے، جب علم عباس کا میدان میں لہرا گیا، دشمنوں کو خوف کے مارے پسینہ آ گیا۔ بطور خاص سماعت فرمائیں گے، انشاءاللہ بہت ہی لطف ہوگا کہ جب علم عباس کا میدان میں لہرا گیا، دشمنوں کو خوف کے مارے پسینہ آ گیا، بولے عباس جری تلوار سے خط کھینچ کر، بولے عباس جری تلوار سے خط کھینچ کر، موت دیکھے گا وہ اپنی جو یہاں تک آ گیا۔ کہ جب علم عباس کا میدان میں لہرا گیا، دشمنوں کو خوف کے مارے پسینہ آ گیا، بولے عباس جری تلوار سے خط کھینچ کر، موت دیکھے گا وہ اپنی جو یہاں تک آ گیا۔ اے محمد داستان کربلا جس دم لکھی، اے محمد داستان کربلا جس دم لکھی، حق کی خاطر مجھ کو جینے کا سلیقہ آ گیا۔ اے محمد داستان کربلا جس دم لکھی، اے محمد داستان کربلا جس دم لکھی، حق کی خاطر مجھ کو جینے کا سلیقہ آ گیا۔ آئیے انہی اشعار کے ساتھ میں گزاروں جناب مہدی بلیاوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امامت میں منظوم خراز عقیدت پیش کریں۔ ان کے استقبال کے لیے ایک بلند ترین صلوات۔ ایک اور درود کے سارا دے حضرات، ایک اور صلوات پڑھ دے حضرات۔ بنا تمید کے 6 مصرے سے آغاز کرتا ہوں کہ سجدوں کے نشا سر لائے کے احترام ہو، ذرا توجہ دے دے حضرات تو بات کو پہنچا دوں گا کہ سجدوں کے نشا سر لائے کے احترام ہو، ماتم کا ایک نشان بنا لے تو بات کر، کہ سجدوں کے نشا سر لائے کے احترام ہو، ماتم کا ایک نشان بنا لے تو بات کر، جھنڈے بہت اٹھا لیے دنیا میں شیخ جی، عباس کے علم کو اٹھا لے تو بات کر، کہ سجدوں کے نشا سر لائے کے احترام ہو، اور 5 اور 6 مصرع بطور خاص کہ سجدوں کے نشا سر لائے کے احترام ہو، ماتم کا ایک نشان بنا لے تو بات کر، سجدوں کے نشا سر لائے کے احترام ہو، ماتم کا ایک نشان بنا لے تو بات کر، جھنڈے بہت اٹھا لیے دنیا میں شیخ جی، عباس کے علم کو اٹھا لے تو بات کر، میری مدد کو آئیں گے خود مولا کائنات، تو 3 میں سے ایک بلا لے تو بات کر، میری مدد کو آئیں گے خود مولا کائنات، تو 3 میں سے ایک بلا لے تو بات کر۔ صلوات پڑھ دے حضرات۔ چار مصرے اور حضرات ارشاد کرنے والے کہ شبیر کا ماتم جنہیں کرتے نہیں دیکھا، کہ شبیر کا ماتم جنہیں کرتے نہیں دیکھا، حالات کبھی ان کے سدھرتے نہیں دیکھا، کہ شبیر کا ماتم جنہیں کرتے نہیں دیکھا، حالات کبھی ان کے سدھرتے نہیں دیکھا، احسس کے علی والوں کو سولی پہ ہمیشہ چڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اترتے نہیں دیکھا، کہ چڑھتے ہوئے دیکھا ہے اترتے نہیں دیکھا، کہ کیا خاک وہ روکیں گے علمدار کا رستہ، ایک خط کے جنہیں آگے گزرتے نہیں دیکھا، کہ شبیر کا ماتم جنہیں کرتے نہیں دیکھا، شبیر کا ماتم جنہیں کرتے نہیں دیکھا، حالات کبھی ان کے سدھرتے نہیں دیکھا، حسس کے علی والوں کو سولی پہ ہمیشہ چڑھتے ہوئے دیکھا ہے اترتے نہیں دیکھا، کیا خاک وہ روکیں گے علمدار کا رستہ، ایک خط کے جنہیں آگے گزرتے نہیں دیکھا، تو چہرے پہ چمک اور تیرے ماتھے پہ رومال، کہ چہرے پہ چمک اور تیرے ماتھے پہ رومال، اتنا تو رسولوں کو سنورتے نہیں دیکھا، کہ چہرے پہ چمک اور تیرے ماتھے پہ رومال، اتنا تو رسولوں کو سنورتے نہیں دیکھا، کہ نیزے پہ بھی ایک ساتھ نظر آئے 72، کہ نیزے پہ بھی ایک ساتھ نظر آئے 72، شبیر کے لشکر کو بکھرتے نہیں دیکھا، کہ نیزے پہ بھی ایک ساتھ نظر آئے 72، شبیر کے لشکر کو بکھرتے نہیں دیکھا، یہ معجزہ ماتم زنجیر ہے اب تک، کہ یہ معجزہ ماتم زنجیر ہے اب تک، اس سے ایک عزادار کو مرتے نہیں دیکھا، اس سے ایک عزادار کو مرتے نہیں دیکھا۔ نا صلوات پڑھ حضرات۔ یہ تھے جناب مہدی بلیاوی صاحب جو آپ کے سامنے بہت ہی اچھے اشعار پیش کر رہے تھے۔ بنا تمہید کے میں گزار ہوں
ایک سب سے پہلے جن مومنوں نے تبرک نوش فرما لیے ہیں برائے کرم فرش محفل پہ تشریف لائیں، اور جناب دانش بلیاوی صاحب اور اوصاف بلیاوی صاحب، اگر آپ کی کانوں تک ہماری آواز جا رہی ہے تو برائے کرم فرش محفل پہ تشریف لائیں تاکہ آپ کو شعر پڑھنا ہے۔ یہاں سے میں صرف 4 مصرے پڑھوں گا اور آپ کا شاعر آپ کے حوالے کہ ممبر پر بیٹھ کر نہ سیاست بیان کر، بطور خاص سماعت فرمائیں گے کہ ممبر پر بیٹھ کر نہ سیاست بیان کر، دم ہے تو فاطمہ کی شہادت بیان کر، بطور خاص سماعت فرمائیں گے کہ ممبر پر بیٹھ کر نہ سیاست بیان کر، ممبر پر بیٹھ کر نہ سیاست بیان کر، دم ہے تو فاطمہ کی شہادت بیان کر۔ شامل تھے جتنے لوگ بھی زہرا کے قتل میں، شامل تھے جتنے لوگ بھی زہرا کے قتل میں، ان سب کے نام لے کے روایت بیان کر، ان سب کے نام لے کے روایت بیان کر۔ آئیے انہی 4 مصرے کے ساتھ میں گزاروں جناب رضا غازی پوری صاحب سے کہ وہ آئیں بارگاہ امامت میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں، اور ٹائم کو دیکھتے ہوئے چند اشعار صرف ایک شعر آپ پیش کریں۔ 4 مصرع مولا علی کے حوالے سے۔ نہ خنجر نہ تیر والے ہے، نہ خنجر نہ تیر والے ہے، ہم جناب امیر والے ہے، ہم جناب امیر والے ہے، جان دے دیں گے ہم علی کے لیے، جان دے دیں گے مجلسوں کے لیے، ایسی ماؤں کے شیر والے ہے، ایسی ماؤں کے شیر والے ہے، نہ خنجر نہ تیر والے۔ نعرہ صلوات۔ قرآن کی آیتوں کو جو انکار کر گیا، قرآن کی آیتوں کو جو انکار کر گیا، قرآن کی آیتوں کو جو انکار کر گیا، محشر میں رسول کو وہ منہ کیا دکھائے گا، محشر میں رسول کو وہ منہ کیا دکھائے گا۔ پیدا ہوا وسیم تو ابلیس نے کہا، پیدا ہوا وسیم تو ابلیس نے کہا، لو آج تم صاحب اولاد ہو گیا، لو آج تم صاحب اولاد ہو گیا۔ نعرہ صلوات۔ اے رہبر ملت تیری شان بہت ہے، اے رہبر ملت تیری شان بہت ہے، امریکہ تیرے دم سے پریشان بہت ہے، امریکہ تیرے دم سے پریشان بہت ہے، ایران نے امریکہ۔ میں گزاروں جناب ندیم بھی پوری صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امامت میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ ان کے استقبال کے لیے بلند ترین صلوات۔ حاضرین محفل سلام علیکم۔ 4 مصرع تبرکن، میں لوگ تو آیا تھا شعراء حضرات کو سننے کے لیے، تبرکن 4 مصرع سماعت ہوں کہ سنانے آیا ہوں اس بزم میں اشعار اکبر کا، سنانے آیا ہوں اس بزم میں اشعار اکبر کا، قصیدہ سننے آتے ہیں ملک ہر بار اکبر کا، قصیدہ سننے آتے ہیں ملک ہر بار اکبر کا، اور میں چھوٹا ہوں مگر الفاظ میرے ہیں بڑے اعلیٰ، میں چھوٹا ہوں مگر الفاظ میرے ہیں بڑے اعلیٰ، میرا لہجہ ہے اصغر سا میں ہوں غمخوار اکبر کا، میرا لہجہ ہے اصغر سا میں ہوں غمخوار اکبر کا۔ وہ ان لوگوں کے لیے جو قصیدہ تو پڑھنے آتے ہیں مسجد سے محبت نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے شعر ہے کہ قصیدہ پڑھنے آتے ہیں، تو یہ شعر ان لوگوں کے لیے کہ نہ مسجد سے محبت ہے نہ مجلس میں ہے دلچسپی، نہ مسجد سے محبت ہے نہ مجلس میں ہے دلچسپی، قصیدہ پڑھنے آئے ہو یہاں بیکار اکبر کا، نہ مسجد سے محبت ہے نہ مجلس میں ہے دلچسپی، قصیدہ پڑھنے آئے ہو یہاں بیکار اکبر کا، اور سرے نو کے ثنا آواز دیتے ہیں شہ والا، سرے نو کے ثنا آواز دیتے ہیں شہ والا، جوانوں کو بتایا کیجئے کردار اکبر کا، سرے نو کے ثنا آواز دیتے ہیں شہ والا، جوانوں کو بتایا کیجئے کردار اکبر کا، نہ مسجد سے محبت ہے نہ مجلس میں ہے دلچسپی، قصیدہ پڑھنے آئے ہو یہاں بیکار اکبر کا، اور ندیم اپنی نگاہیں شوق لے کر کربلا چلیے، ندیم اپنی نگاہیں شوق لے کر کربلا چلیے، اگر ہے ہو دیدار اکبر کا، ندیم اپنی نگاہیں شوق لے کر، ندیم اپنی نگاہیں شوق لے کر کربلا چلیے، اگر ہے حوصلہ دل میں تو ہو دیدار اکبر کا۔ 4 مصرع مولا عباس علمدار کے آواز سمجھتا ہوں کہ
کہ کل سے آتی ہیں زہرا بھی دعا دینے کو، کل سے آتی ہیں زہرا بھی دعا دینے کو، جس گھڑی اٹھتے ہیں ماتم کو عزادار کے ہاتھ، خلد سے آتی ہیں زہرا بھی دعا دینے کو، جس گھڑی اٹھتے ہیں ماتم کو عزادار کے ہاتھ، اور آنچ آئے گی نہ کوئی بھی اسے محشر تک، آنچ آئے گی نہ کوئی بھی اسے محشر تک، دین کو دے دیا اللہ نے حقدار کیا ہوتا ہے یہ شے بطور خاصن کے ہاتھ کٹ جانے۔ ایک نعرہ صلوات کہنے کے بعد 100 گنا بڑھتی ہے طاقت یا علی کہنے کے بعد ایک نعرہ صلوات۔ بس آخری شعر آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں کہ لب قرآن پہ ہے نہج البلاغہ کون روکے گا، لب قرآن پہ ہے نہج البلاغہ کون روکے گا، ارے بھلا دربار میں عابد کا خطبہ کون روکے گا، لب قرآن پہ ہے نہج البلاغہ کون روکے گا، بھلا دربار میں عابد کا خطبہ کون روکے گا، اور لہو فوجوں کا سوکھا جا رہا تھا اس تصور سے، لہو فوجوں کا سوکھا جا رہا تھا اس تصور سے، اگر عباس آ جائے تو حملہ کون روکے گا، اگر عباس آ جائے تو حملہ کون روکے گا، اور عزا خانے سے نکلا ہے جلوس ماتم سرور، عزا خانے سے نکلا ہے جلوس ماتم سرور، ارے علم عباس کا آگے ہے رستہ کون روکے گا، علم عباس کا آگے ہے رستہ۔ یہ تھے جناب عمار ولیاوی صاحب جو آپ کے سامنے بہترین کلام سے نواز رہے تھے۔ یہ 4 مصرے اور آپ کا شعر آپ کے حوالے کر دوں کہ ابن علی کا فیض ہے کل کائنات پر، بطور خاص سماعت فرمائیں گے، ابن علی کا فیض ہے کل کائنات پہ، ابن علی کا فیض ہے کل کائنات پہ، شمس و قمر ستارے بشر کی حیات پہ، شمس و قمر ستارے بشر کی حیات پہ، تو بحر وفا سے کوئی بھی تشنا نہ جائے گا، بحر وفا سے کوئی بھی تشنا نہ جائے گا، عباس کی حیات ہے آب فرات پہ، عباس کی حیات ہے آب فرات پہ۔ آئیے انہی 4 مصرے کے ساتھ میں گزاروں جناب دانش بلیاوی صاحب سے کیوں آئیں اور بارگاہ امامت میں منظوم خراز عقیدت پیش کریں، ان کے استقبال کے لیے ایک بلند ترین صلوات۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ ایک مطلب کہ در باب الحوائج پر جو اپنا سر جھکائے گا، در باب الحوائج پر جو اپنا سر جھکائے گا، اسے یہ آسماں بھی فخر سے سر پر بٹھائے گا، کہ در باب الحوائج پر جو اپنا سر جھکائے گا، اسے یہ آسماں بھی فخر سے سر پر، کہ حدود زندگی میں واپسی ممکن نہیں ہوگی، حدود زندگی میں واپسی ممکن نہیں ہوگی، میرا عباس اتنی دور لشکر کو بھگائے گا، اور جناب علیہ اصغر السلام کے حوالے سے شعر پیش کر رہا ہوں کہ در باب الحوائج پر جو اپنا سر جھکائے گا، اسے یہ آسماں بھی فخر سے سر پر بٹھائے گا، غم شہ کی اجازت سے عمل بنیاد پائے گا، میرا دل کربلا سے پوچھ کر کعبہ بنائے گا، حدود زندگی میں واپسی ممکن نہیں ہوگی، میرا عباس اتنی دور لشکر کو بھگائے گا کہ علی اصغر کے ہونٹوں پر زمانے کی نگاہیں ہیں، کہ علی اصغر کے ہونٹوں پر زمانے کی نگاہیں ہیں، کہ کھا کر تیر پہلی بار کوئی مسکرائے گا، کہ علی اصغر کے ہونٹوں پر زمانے کی نگاہیں ہیں، علی اصغر کے ہونٹوں پر زمانے کی نگاہیں ہیں، کہ کھا کر تیر پہلی بار کوئی مسکرائے گا۔ اور شعر پیش کر رہا ہوں کہ حسینی قافلے میں گر علی اصغر نہیں ہوں گے، کہ حسینی قافلے میں گر علی اصغر نہیں ہوں گے، سر میدہ خدا کس کے لبوں سے مسکرائے گا، کہ حسینی قافلے میں گر علی اصغر نہیں ہوں گے، سر میدہ خدا کس کے لبوں سے مسکرائے گا۔ اور ایک شعر پیش کر رہا ہوں کہ اچانک گر پڑا ہوں میرے ہاتھوں میں علم دے دو، کہ اچانک گر پڑا ہوں میرے ہاتھوں میں علم دے دو، میں پرچم کو اٹھاؤں گا مجھے پرچم اٹھائے گا، اچانک گر پڑا ہوں میرے ہاتھوں میں علم دے دو، اچانک گر پڑا ہوں میرے ہاتھوں میں علم دے دو، میں پرچم کو اٹھاؤں گا مجھے پرچم اٹھائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ عمل کی باتیں راجلے آل عمران کی بندگی چھوڑ دے، مجھ سے بے شک وزارت کی کرسی بھی لے، پر یہ حسنین کی
नौकरी छोड़ दे। बहलोल ने मुस्कुराते हुए कहा, छोड़ दूंगा मैं हसनैन की नौकरी, मेरे अंदाज की जिंदगी ढूंढ दे। छोड़ दूंगा मैं हसनैन की नौकरी, मेरे अंदाज की जिंदगी ढूंढ। काम जन्नत के घर बेचना, इससे अच्छी कोई नौकरी है। मेरा काम जन्नत के घर बेचना, इससे अच्छी कोई नौकरी ढूंढ दे। मैं इसी के साथ हमारे एक मेहमान जनाब सैयद ज़ैन अब्बास साहब जो खुजवा से तशरीफ़ लाए हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ तशरीफ़ लाएं। यह है कि हमारे फ़हरिस्त में वक्त कम है हमारे शोरा इंशाअल्लाह महफिल भी, लिहाजा मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि वक्त का ख्याल रखेंगे। सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। हाज़रीन महफिल अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप सबको इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ, और जैसा कि हुज़ूर ने कहा है कि शोरा कराम की ज़्यादा फहरिस्त तवील है, तो उसके हिसाब से बहुत ही कम मुख्तसर में सलवात पढ़ दे। सर पटकती हुई मौजों को तला तुम न कहो, ये तो दरियाओं का अंदाज़े अज़ादारी है। किसी शाह ने बड़े अच्छे अंदाज से कहा है कि वह एक शख्स जो प्यासा खड़ा है दरिया पर, वह एक शख्स जो प्यासा खड़ा है दरिया पर, न जाने कितने समंदर लुटा के आया है। वह एक शख्स जो प्यासा खड़ा है दरिया पर, न जाने कितने समंदर लुटा के आया है। सिपाहे शाम ने ये कह के हाथ काट लिए कि ये फुरात को पानी पिला के आया है। सिपाहे शाह हाय। और जो हजरात तबर्रुक नोश फरमा चुके हैं, उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि फर्श महफिल पर तशरीफ़ लाएं, और हमारे जो शोरा हैं उलमा इंशाअल्लाह बस कुछ ही देर में आपके रूबरू होने वाले हैं। एक बुलंदतरीन सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। और मैं इसी के साथ एक और हमारे मेहमान जनाब सैयद हुसैन नकवी साहब जो खुजवा से आए हैं, इनसे भी गुजारिश करूँ तशरीफ़ लाएं और कलाम पेश करें। एक बुलंदतरीन सलवात, उसके बाद ही इंशाअल्लाह शोरा का दौर शुरू हो जाएगा। एक बुलंदतरीन सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। दुआएं देता है क़िबला, हुसैन जिंदाबाद, कि तू है काबे का काबा, हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। हजार बार ज़बा मेरी काट ली जाए, हजार बार ज़बा मेरी काट ली जाए, मेरी काट ली जाए। हजार बार कहूँगा हुसैन जिंदाबाद, हजार बार कहूँगा हुसैन जिंदाबाद। तवाफ़ रोज़े अज़मी को इतनी बुलंदी पे रख दिया तूने, ज़मी को इतनी बुलंदी पे रख दिया तूने, कि बोला अर्श मुअल्ला हुसैन जिंदाबाद, के बोला अर्श मुअल्ला हुसैन जिंदाबाद। ये मिसरा देखें जनाब। जुनों के नेज़ा पे कुरान की तिलावत की, जुनों के नेज़ा पे कुरान की तिलावत की, जुनों के नेज़ा पे कुरान की तिलावत की, तो बोल इसका मिलता है शिमरो यजीद से शजरा। वो शख्स वो जिसका मिलता है शिमरो यजीद से रिश्ता, वो जिसका मिलता है शिमरो यजीद से शजरा, वो शख्स कह नहीं सकता हुसैन जिंदा, वो
जो शख्स कह नहीं सकता हुसैन जिंदाबाद। जो हजरात हमारे मेहमान आए हुए हैं, शुअरा, उलमा, ज़ाकिरीन, और जो हमारे मेहमान आए हैं आज के इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप तशरीफ़ लाएं। अब प्रोग्राम बाज़ाबिता शुरू हो चुका है और अब सिर्फ बैरूनी शुअरा की बारी है और इंशाअल्लाह कोशिश होगी कि 1 बजे तक प्रोग्राम इख्तिताम की मंजिल तक भी पहुंचा दिया जाए। उलमा की आमद हो रही, मौलाना ज़बीर साहब क़िबला तशरीफ़ लाए। मैं गुजारिश करता हूँ स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद मौलाना वसीम साहब क़िबला इमाम जुमा बलिया भी तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं तमाम उलमा किराम से बिलख़ुसूस मेहमान ख़ुसूसी आली जनाब मौलाना सदरज़ा साहब क़िबला, आली जनाब मौलाना दिलशाद हुसैन खान साहब क़िबला जौनपुर से, और मौलाना रज़ा अब्बास साहब क़िबला, और तमाम उलमा, मौलाना सुल मेहदी साहब क़िबला, मौलाना काजिम रज़ा साहब क़िबला, मौलाना हैदर मेहदी साहब क़िबला, मौलाना मोहम्मद कैफ़ी साहब क़िबला, मौलाना मोहम्मद हसन साहब क़िबला, मौलाना ताहिर साहब क़िबला, मौलाना नदीम साहब क़िबला, मौलाना सैफ साहब क़िबला। मैं तमाम उलमा से गुजारिश कर रहा हूँ। शुअरा में जनाब शबरोज़ कानपुरी, जनाब डॉक्टर माइल चंदौलवी, जनाब रज़ी बिस्वानवी, जनाब रोशन बनारसी से गुजारिश है, जनाब अनवर भी पूरी से गुजारिश है। मोहतरम हज़रात अस्सलाम वालेकुम। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। यजीजी फौज सलाम ने भारी थे, यजीजी फौज का हर सितमगर कांपता होगा, सारे मैदान में दिलवरे शेरे का होगा, खुदा का शेर। जमी भी कांप उठेगी, जमी कांपती होगी, फलक थर्रा गया होगा, गला शब्बीर का जिस वक्त करबल में कटा होगा। अली के लाडलों पर जब बंद पानी हुआ होगा, जमाले मुस्तफ़ा पर गम का साया पड़ गया होगा। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। नूरे खुदा की नूरे खुदा की आँखों का तारा हुसैन है। नूरे खुदा की आँखों का तारा हुसैन है। शेरे खुदा का घर का उजाला हुसैन है। हमने तो इसको समझा है बुनियाद लाए से जिसने तिलावत कुरान उसे हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं किया था, जैसे जिसने तिलावत कुरान उसे हुसैन अलैहिस्सलाम। मैं इसी के साथ जनाब शानू साहब अगर तशरीफ़ रखते हैं उनसे गुजारिश करता हूँ, शानू बलियावी साहब से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ अगर रखते हैं तो तशरीफ़ लाएँ। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, एक बुलंदतरीन सलवात से उनका इस्तक़बाल करें मोहम्मद वाले मोहम्मद। जनाब फातिमा के हवाले से चंद मिसरे की। दर है अली तू इल्म की दीवार फातिमा, दर है अली तू इल्म की दीवार फातिमा। इस शहर में भी नफ्स की हक़दार फातिमा।
शेर देखें कि कौसर की शान शम्स का जुज कद्र का हिजाब, कौसर की शान शम्स का जुज कद्र का हिजाब, सब आयते कनीज है सरदार फातिमा, दर है अली तु इल्म की दीवार फातिमा। बतौर खास ये शेर कि फिजा कोई बनी कोई सलमान बन गया, फिजा कोई बनी कोई सलमान बन गया, करता है हक जो तेरे इक़रार फातिमा। एक नारे सलवार। ये सारे शेर मैंने ही लिखे थे इसलिए एक नारे सलवात। गाजीपुर का मिसरा था कि दीन खुदा के मालिक मुख्तार फातिमा, उसी पे तज़मीन का शेर की मर्दों में सवा लाख है पर औरतों में बस, मर्दों में सवा लाख है पर खुदा की मालिक मुख्तार फातिमा। और आखिरी के शेर की तामीर जब हो रोज़ा तो मज़हबी हो, तामीर जब हो रोज़ा तो मज़दूर हम भी हो, करते दुआ है तेरे ये गम खार फातिमा, करते शानो नदी सदा जब भी। एक सलवात पढ़ते हैं हज़रत। और ये शेर आपकी समात के हवाले की जरा सी खाक में कुल कायनात भी लाए। मुख्तसर से निज़ामत भी होगी। मैं इसी के साथ देखिए आज हमारे इस बस से ही सबसे पहले साहब क़िबला को अपने हाथों से फूल पहनाए, तशरीफ लाएं। जज़ाकल्लाह। सैयद वसी हैदर साहब जो इस बस्ती की बुजुर्ग शख्सियत हैं, हुज्जत इस्लाम आली जनाब मौलाना ज़मीर हसन साहब क़िबला की गुलपोशी कर बावाज़ बुलंद आ रहे हैं सलावत। देखिए ये मोहब्बत है दोनों समधियों की, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं वॉलंटियर जो हैं मोहसिन रज़ा साहब से गुजारिश करता हूं कि आप इमाम जुमा बलिया मौलाना वसीम साहब की गुलपोशी करें। आप हमारे इस जश्न के सदर इस्तकबालिया जनाब ज़ियारत हुसैन साहब, मेहमान खुसूसी आली जनाब मौलाना दिलशाद हुसैन साहब क़िबला जौनपुर, नुमाइंदा अली मान चैरिटेबल ट्रस्ट नजफ़ी हाउस मुंबई की गुलपोशी कर रहे हैं। उस्ताद मोहतरम बुजुर्ग हुज्जत इस्लाम आली जनाब मौलाना असद रज़ा साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। थोड़ा जल्दी आप सैयद करार अब्बास, जनाब करार अब्बास साहब से क़िबला गुजारिश की जा रही है कि वो आएँ और मोहम्मद जाफ़र साहब की गुलपोशी करें। हुसैन अली साहब से गुजारिश है को तशरीफ लाएं। जनाब ताहिर आब्दी साहब, जनाब सैफ आब्दी साहब की गुलपोशी करेंगे। नाम बताइए गाँव के
जनाब आदिल रशीद साहब, आइए जनाब आदिल रशीद साहब गुलपोशी करेंगे जनाब सैफ आब्दी साहब की। आप बहरहाल रांची से आए हैं, पत्रकार हैं और सहाफ़ी भी हैं माशाल्लाह, और ये ख़ुद एक अखबार के एडिटर हैं माशाल्लाह। मैं गुजारिश करता हूँ मौलाना शुजा रिजवी साहब की गुलपोशी के लिए मैं बुजुर्ग शायर जनाब अनवर भीखपुरी से, अनवर भीखपुरी साहब शायर भी हैं, मेज़बान भी हैं, मेहमान भी हैं। अच्छा नहीं है शाहिद साहब तो जनाब मौलाना कैफी साहब की गुलपोशी करेंगे जनाब अनवर भीखपुरी साहब। हैदर मेहदी साहब तशरीफ रखते हैं, नसरुल मेहदी साहब, शाहिद अब्बास साहब, जनाब शहंशाह आब्दी साहब जो हमारे इस के ज़ीनत बज़्म हैं, उनकी गुलपोशी खुद जनाब मोहसिन रज़ा साहब करें, मोहसिन रज़ा साहब। जनाब हसन अब्बास साहब की गुलपोशी जनाब मंजर अब्बास साहब करेंगे दी है। और उस घराने का भी यकीनन बहुत बड़ा रोल रहा है दीनी प्रोग्राम में, चाहे मस्जिद का मसला हो, चेहलुम का मसला हो, इमामबाड़े का मसला हो। मरहूम मुनीर साहब की यादगार जनाबे शहनशाह जैदी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि छिप के मत बैठिए, सामने तशरीफ लाइए। शहनशाह जैदी साहब, जनाब सैफ साहब, मौलाना काजिम साहब, मौलाना हैदर मेहदी साहब ऊपर तशरीफ है। चांद भाई से मैं गुजारिश कर रहा हूँ मौलाना हैदर मेहदी साहब, मौलाना काजिम साहब और मौलाना सैफ साहब, ये तीनों उलमा की आप गुलपोशी करें। किसकी? शहनशाह भाई से करें। शहनशाह भाई से गुजारिश है मौलाना हैदर मेहदी साहब की गुलपोशी करें। चांद भाई से गुजारिश है कि मौलाना काजिम साहब की गुलपोशी करें। सैयद एजाज अली साहब से गुजारिश की जा रही है कि वो आएं और मौलाना रज़ी बिस्वानी जो शायर भी हैं, एक आलिम भी हैं, उनकी गुलपोशी करेंगे जनाब रज़ी बिस्वानी साहब की। जनाब सैफ जनाब ताहिर साहब की गुलपोशी के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब परवेज साहब से। जनाब रांची से तशरीफ लाएं जनाब इकबाल साहब की गुलपोशी करेंगे जनाब परवेज साहब जो हमारे अंजुमन के सेक्रेटरी रह के 17 साल खिदमत अंजाम दी है। मोहतरम जनाब इकबाल साहब, बड़ी खिदमत है इनकी मस्जिद इमामबाड़े के सिलसिले से। इकबाल साहब, अब मैं गुजारिश करता हूँ आपके इलाके के मशहूर शख्सियत आली जनाब मौलाना गुफरान रज़ा साहब की गुलपोशी करें जनाब मंजर साहब। मौलाना गुफरान रज़ा साहब इमाम जुमा सालम पट्टी छपरा। जनाब शहनशाह जैदी साहब की गुलपोशी खुद मंजर ही साहब करें तो बेहतर होगा, क्योंकि बलिया में दोनों को रहना है, 36 का आंकड़ा भी रहता है और काम भी करते हैं दोनों मिलके माशाल्लाह। बिहार से चल के बिहार की सरजमीन पर जो यतीम खाना खोला गया है उसके रूह रवां और बड़ी मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ मिलकर के जनाब शहजाद हुसैन डॉलर की गुलपोशी मोहतरम जनाब परवेज बलियावी करेंगे। नकीम नहीं, नकीम सब कहाँ है? मौलाना नकीम साहब ऊपर आ जाए। मौलाना नकीम साहब की गुलपोशी मौलाना जनाब हमारे जावेद भाई करेंगे, जावेद गाजीपुरी साहब। चूँकि बहरहाल ये ज़मीन पे बहुत दिनों तक रहे हैं, बड़ा लगाव रहा है, जनाब जावेद साहब गाजीपुरी गुलपोशी कर रहे हैं। जनाब हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब शबरोज़ कानपुरी साहब तशरीफ रखते हैं। मैं चाहता हूं कि शबरोज़ कानपुरी साहब की गुलपोशी
محترم جناب رضی بسمانی صاحب سے کراؤں. میں گزارش کرتا ہوں جناب رضی بسمانی صاحب سے کہ وہ محترم جناب شبروز صاحب کی گلپوشی کریں. اب میں گزارش کرتا ہوں جناب شبروز صاحب سے کہ وہ روشن بنارسی کی گلپوشی کریں. یہی سب سے اچھا وقت ہوگا ایوارڈ بھی دے دینے. ہاں اب میں گزارش کرتا ہوں اپنے عزیز ترین دوست اور خدمتگار مولانا دلشاد صاحب قبلہ جون پوری سے کہ وہ بزرگ شاعر جناب انور بھیک پوری کی گلپوشی کر دیں اپنے ہاتھوں سے. اور یقیناً بہت ابھی ان کی حالت سیریس تھی مگر مومنین کی دعاؤں سے یہ آئے ہیں. میں جناب انور بھیک پوری کی گلپوشی مولانا دلشاد صاحب قبلہ سے کرا رہا ہوں. اب اسی کے ساتھ ڈاکٹر مائل چندولوی صاحب کی گلپوشی کسی سے نہ کرا کے میں سوچتا ہوں خود ہی بھائی بھائی کی گلپوشی کرے. جناب اعجاز بھیک پوری صاحب اعجاز بھیک پوری صاحب بہرحال کہاں ہے شاہد صاحب حافظ جو ماشاءاللہ مندرہ پالی سے تعلق رکھتے ہیں. حافظ شاہد صاحب تشریف فرما. اچھا یہ بات ہے تو چلیے میں گزارش کرتا ہوں کہ جناب منظر صاحب سے گلپوشی کر دیں. منظر صاحب حافظ شاہد صاحب کی گلپوشی. چھوڑ دیں ہو گیا کوئی نہیں. اچھا جب سارے لوگوں کی گلپوشی ہو چکی ہے تو اتحاد نہ ٹوٹے, ہمارا یکجہتی باقی رہے اور محمد والا علی والا محمد والے کی گلپوشی بھی کرے. تو چونکہ اب میں گزارش کرتا ہوں کہ انہیں بھی ایک اعزاز مل جائے اور ایک عالم دین سے ان کی گلپوشی کراؤں تاکہ یہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے کہ نکاح نہیں ٹوٹتا, ہار پہنانے سے اتحاد پیدا ہوتا ہے. میں گزارش کر رہا ہوں حضرت مولانا رضا عباس جون پوری صاحب سے کہ وہ ہمارے چچا کی شمشیر صاحب کی گلپوشی کریں. آئیے بہرحال گلپوشی کا سلسلہ ختم ہوتا ہے. اعجاز بھیک پوری صاحب یہ معلوم ہے ابھی بات کر رہے تھے گھر اجازت لیے کہ جائیں کہ نہیں جائیں ہے نا. اعجاز بھیک پوری کی گلپوشی بہرحال کرار صاحب سے میں چاہتا ہوں کرار صاحب کریں. آئیے اب اختتام کی منزل پر, اور میں سوچتا ہوں کہ چونکہ علماء کو جانا بھی ہے اور انہیں باندھ کے رکھنا بہتر نہیں ہوگا کیونکہ سب کی ذمہ داریاں یہ لوگ آئیں, یہی بات ہے, کافی ہے. منظر بھائی تو جو آپ کا پروگرام ایوارڈ کا ہے وہ قبلہ لوگوں کے حوالے انجمن کی طرف سے کرانا وہ کر دیجئے, اور یہ بہرحال آپ کی ذمہ داری ہے, میں ہی سب کا کروں گا تو کیسے. اور علماء کو پھر وہ جو علماء کا نام اس کے علاوہ ہے سارے لوگوں کو انشاءاللہ وہ پیش کر دیجئے, اس کے بعد پھر خالص محفل شروع کیجئے انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ, ایک بلند ترین صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ. جی ایسا ہے کہ قبلہ کعبہ مولانا سید زمان الحسن صاحب قبلہ نے ایک اچھی خواہش کی ہے کہ کم سے کم ایک دو شاعر کو ہم بھی سن کر جائیں, لہٰذا میں 4 مصرے سے یہاں سے
یہ سلسلہ نعت پاک سے شروع ہوگا انشاءاللہ، اور اس کے لیے ڈاکٹر ماہر چندلی کو میں آواز دینے جا رہا ہوں 4 میں سے کہ جسے بھی مل گیا تیرا سہارا یا رسول اللہ، جسے بھی مل گیا تیرا سہارا یا رسول اللہ، وہی دیکھے گا جنت کا نظارہ یا رسول اللہ۔ فرشتے بعد اب جنت میں اس کو لے کے جائیں گے جسے بھی آپ کہہ دیں گے ہمارا یا رسول اللہ۔ ہمارے سر پہ سایہ حضرت قائم کا قائم ہے، کوئی بھی کیا بگاڑے گا ہمارا یا رسول اللہ۔ میں اسی کے ساتھ نعت پاک کے لیے محتاج تعارف نہیں ہیں ڈاکٹر مائل چندولی صاحب، ان کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور یہاں سے نعت پاک کے ذریعے اس جشن کا یہاں سے آغاز کریں۔ بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ۔ نعرہ صلوات۔ ایک صلوات باواز بلند پڑھنا۔ مطلب ملاحظہ فرمائے، سلسلے سے کچھ شعر پیش کرتا ہوں۔ ایک لمحے میں جو اپنوں کو پرایا کر دے، یہیں سے کرتا ہوں کچھ۔ ایک لمحے میں جو اپنوں کو پرایا کر دے، ایسی چاہت سے بچا جو مجھے رسوا کر دے، ایسی چاہت سے بچا جو مجھے رسوا کر دے۔ یہ شعر بالخصوص پیش کرتا ہوں۔ میری تقدیر میں حر جیسا سویرا کر دے، میری تقدیر میں حر جیسا سویرا کر دے، سر جہاں رکھ دوں اسے نازش کعبہ میری تقدیر میں حر جیسا سویرا آن کا چہرہ کر دے، میرے چہرے کو تو انسان کا چہرہ کر دے، اور زندگی جو ہے میری سب ہے امانت تیری، زندگی جو ہے میری سب ہے امانت تیری، اپنے محبوب پہ جب چاہے تو صدقہ کر دے، زندگی جو ہے میری سب ہے امانت تیری، اپنے محبوب پہ جب چاہے تو صدقہ کر دے، اور میں نے کھائی ہے قسم عشق میں جان دینے کی، کھائی ہے قسم عشق میں جان دینے کی، میں نے کھائی ہے قسم عشق میں جان دینے کی، موت دے مجھ کو یا 100 بار تو زندہ کر دے۔ اب یہاں سے شعر میں شعر پڑھتا ہوں کہ میں ہوں بیمار
शहंशाह मदीना या रब कि मैं हूँ बीमार शहंशाह मदीना या रब मेरी बीमारी को हर गम का मदावा कर दे ओ ये बहाना है मसीहा की जियारत के लिए ये बहाना है मसीहा की जियारत के लिए कौन कहता है तू बीमार को अच्छा वाह 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 नरहैदरी वाह वाह ये बहाना है मसीहा की जियारत के लिए सलवात पढ़े मिलजुल के बाबा से बोलें कि ये बहाना है मसीहा की जियारत के लिए कौन कहता है तू बीमार को अच्छा कर दे और शुक्र है तेरा मुझे दे दिया ऐसा रहबर शुक्र है तेरा मुझे दे दिया ऐसा रहबर जो चरागों को बुझा कर भी उजाला चरागों को बुझा कर भी उजाला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कि शुक्र है तेरा मुझे दे दिया ऐसा रहबर जो चरागों को बुझा कर भी उजाला कर दे और तेरा एहसान है मैं बाबे करम तक पहुंचा तेरा एहसान है मैं बाबे करम तक पहुंचा जो अगर चाहे तो कतरे को भी दरिया कर दे जो अगर चाहे तो कतरे को भी दरिया कर दे आखिरी शेर पेश करता हूं मुलाजा मैं कि जिक्र मासूम पे फतवे जो लगा देते हैं जिक्र मासूम पे फतवे जो लगा देते हैं ऐसे मुफ्ती की जुबान खींच ले गूंगा कर दे ऐसे मुफ्ती की और मक्ता के तेरे माए को ये बचपन से यकीन है या रब के तेरे माइल को ये बचपन से यकीन है या रब तू अगर चाहे तो कतरे को भी दरिया कर दे हज़रत ये जनाब डॉक्टर माइल चांदौली साहब के रूबरू थे माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। एक मतला दो तीन शेर फिर आपका शायर आपके हवाले। मीर तकल्लुम कहते हैं कि दुनिया की
झंझटों से छुड़ाया हुसैन ने। चूंकि दरगाह बाबुल हवाइज का इफ्तिताह कि दुनिया की झंझटों से हमसे ये कहा जाता है कि ये मजलिस और महफिल रात रात भर आप बेकार करते, वक्त बेआका बेकार करते, इन रातों की कीमत तुम क्या जानो। कि दुनिया की झंझटों से छुड़ाया हुसैन ने, मौलाइयों का वक्त बचाया हुसैन ने। दुनिया की झंझटों से छुड़ाया हुसैन ने, मौलाइयों का वक्त बचाया हुसैन ने। है महफिले हुसैन मेरी रूह की ग़िज़ा, भूखा कभी हमें न सुलाया हुसैन ने। है महफिले हुसैन मेरी रूह की ग़िज़ा, है महफिले हुसैन मेरी रूह की ग़िज़ा, भूखा कभी हमें न सुलाया हुसैन ने। अब्बासो अकबरो अली असगर की शक्ल में, अब्बासो अकबरो अली असगर की शक्ल में गोदी में करबला को खिलाया हुसैन ने। देखिए बस एक शेर जिसके लिए मैंने 3-4 शेर तमीज़न पढ़ा, वो शेर ये है कि बाबुल हवाइज के हवाले से है। और इंशाल्लाह जब इसको मैंने YouTube में नोट किया तो काफ़ी देर तक एक बलबला था, जोश था, वो के फ़ख्र भी था कि अहले बैत अलैहिस्सलाम ने वो शीर पिया है हमने के हमारे दिलों में अहले बैत की मोहब्बत। एक शेर सुन लें इंशाल्लाह, चूँकि दरगाह बाबुल हवाइज के हवाले से भी ये महफिल है कि दुनिया की झंझटों से छुड़ाया हुसैन ने, मौलाइयों का वक्त बचाया हुसैन ने। है महफिल हुसैन मेरी रूह की ग़िज़ा, भूखा कभी हमें ना, भूखा कभी हमें ना सुलाया हुसैन ने। अब्बासो अकबरो अली असगर की शक्ल में गोदी में करबला को खिलाया हुसैन ने। गाजी को लेके गोद में कसरे बतूल से सूरज को अपना चांद दिखाया। गाजी को लेके गोद में कसरे बतूल से, गाजी को लेके गोद में कसरे बतूल से सूरज को अपना चांद, सूरज को अपना चांद दिखाया हुसैन ने। ऐसी के साथ बहुत ही मोहतरम हस्ती, खास कर हमारे शहर ज़मीन बलिया में बड़ी खिदमतें उन्होंने की हैं। गाजीपुर की नुमाइंदगी करते हैं जनाब जावेद साहब गाजीपुरी के बारगाह में गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएं, कलाम पेश करें। उसके बाद इंशाल्लाह फौरन आपके सामने तरन्नुम का बेताज बादशाह, अंदाज का, अशार का मोहतरम जनाब शबरोज कानपुरी साहब आपके होंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। परवेज साहब की ज़बान से आप इमाम हुसैन की मदद समाज फरमा रहे थे, वहीं से शुरू करते हैं कि यजीद मलून करबला के मैदान में पूरी शरीयत ही बदल रहा था। मतलब देखें कि मस्जिद, अजान, काबा बदौलत हुसैन है। मस्जिद, अजान, काबा बदौलत हुसैन है, और जो चल रही है आज शरीयत हुसैन है। मस्जिद, अजान, काबा बदौलत हुसैन है, जो चल रही है आज शरीयत हुसैन है। और हर दौर में यजीदी मिलेंगे, इसीलिए हर दौर में यजीदी मिलेंगे, इसीलिए हर दौर हर सदी की जरूरत हुसैन है। हर दौर हर सदी की जरूरत हुसैन है। एक नारे से बात पढ़िए। और बजता रहेगा दहर में डंका हुसैन का, बजता रहेगा दहर में डंका हुसैन का, अहले अज़ा की दहर में हिम्मत हुसैन है। और दुनिया फितरुस ये जाके अर्श पे बोला है फख्र से, फितरुस जाके अर्श पे बोला है फख्र से, मेरा अज़ल से कातिबे किस्मत हुसैन है। और माबूद के सजदे से उठाया नहीं सर को, माबूद के सजदे से उठाया नहीं सर को, कितनी तवील तेरी इबादत हुसैन है। और हक ने सवाब 70 हज का रखा है इसमें, हक ने सवाब 70 हज का रखा है इसमें, कितनी अजीम तेरी ज़ियारत हुसैन है, कितनी अजीम तेरी ज़ियारत हुसैन है। और अजमेर जाके पूछ लो ख्वाजा मोइन से, अजमेर जाके पूछ लो ख्वाजा मोइन से, वो कह रहे हैं दीन की सूरत हुसैन है। दीन में सब कुछ देखिए। ऐ मुफ्तियाने दीन ये फतवा बता मुझे,
اے مفتیان دین یہ فتویٰ بتا مجھے، میری اذان اور اقامت حسین ہے، اور صورت اگر رسول خدا ہے نماز کی، صورت اگر رسول خدا ہے نماز کی، جاوید پھر نماز کی نیت حسین ہے، صورت اگر رسول خدا ہے نماز کی، جاوید پھر نماز کی نیت حسین۔ ایک صلوات پڑھیے۔ چند شاہ سے مطلع ہے باب الحوائج کے حوالے سے، مطلع دیکھیں۔ ہوتی ہے مسیحائی عباس کے روزے پر، اور بطور خاص ہے دیکھیں کہ قدموں کے تلے اس کے دنیا نظر آتی ہے، بھئی قدموں کے تلے اس کے دنیا نظر آتی ہے، جس نے بھی جبیں رکھی عباس کے روزے پر، اور عباس کا در ایسا ہے سارے زمانے میں، عباس کا در ایسا ہے سارے زمانے میں، اجی مردے میں بھی جان آئی عباس کے روزے پر، اور ہر وقت گداؤں کی ایک بھیڑ لگی دیکھی، ارے ہر وقت گداؤں کی ایک بھیڑ لگی دیکھی، اجی ہوتی نہیں تنہائی عباس کے روزے پر، اور کہتا ہے یہی جا کر جنت سے ہنسی ہے یہ، کہتا ہے یہی جا کر جنت سے ہنسی ہے یہ، ارے قسمت جسے لے آئی عباس کے روزے پر۔ ایک نیا سوال لیا، تیرے در سے ہوتی نہیں مایوسی عباس کے روزے پر، نار سے بات پڑھیا۔ اور بیٹا ہے پوری عباس کے روزے پر، ہوتی ہے دعا پوری۔ ہوتی ہے دعا پوری عباس کے روزے پر، عباس کے روزے پہ جو سجدہ نہیں کرتے، عباس کے روزے پہ جو سجدہ نہیں کرتے، ہم خاک برابر انہیں سمجھا نہیں کرتے۔ عباس کے روزے پہ جو سجدہ نہیں کرتے، ہم خاک برابر انہیں سمجھا نہیں کرتے۔ خون ان کے رگوں میں ہے لعیب نے لئی کا، جو پرچم عباس کو چوما نہیں کرتے۔ اب آخری شعر اور سبروز کانپوری صاحب کے لیے کوئی ماحول بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خود ہی اپنا ماحول ہے، خود ہی اپنے محفل کو کہاں لے جا رہا ہے، کس معیار سے پڑھنا ہے۔ وہ محتاج تعارف نہیں ہندوستان سے اندرون ملک سے بیرون ملک تک کا،
دیکھیں گے کہ عباس کے روزے پہ جو سجدہ نہیں کرتے ہم خاک برابر انہیں سمجھا نہیں کرتے. خون کے رگوں میں ہے لئی ابن لئی کا جو پرچم عباس کو چوما نہیں کرتے. پرچم میں نظر آتی ہے معصوم سکینہ, کیا سمجھیں گے جو لوگ سجایا نہیں کرتے. پرچم میں نظر آتی ہے معصوم سکینہ, پرچم میں نظر آتی ہے معصوم سکینہ. اب تو 4 مصرے اور جناب سکینہ, ہم سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ آپ مشق سامائی پرچم کے ساتھ مشق سکینہ لگا کے رکھتے ہیں, کتنی محبت کرتے ہیں شہزادی کائنات سے, چھوٹی شہزادی سے. 4 مصرے آپ کا شاعر آپ کے حوالے کہ علم حسین کے غازی کا جب نکلتا ہے, علم حسین کے غازی کا جب نکلتا ہے, شہنشاہ بھائی, علم حسین کے غازی کا جب نکلتا ہے, جو پاک نسلیں ہیں ساری سلام کرتی ہیں. علم حسین کے غازی کا جب نکلتا ہے, جو پاک نسلیں ہیں ساری سلام کرتی ہیں. یقین آئے کلیجہ نکال کر دیکھو, یہاں جناب سکینہ قیام کرتی ہیں. یقین آئے کلیجہ نکال کر دیکھو, یقین آئے کلیجہ نکال کر دیکھو, یہاں جناب سکینہ قیام کرتی ہے. نعرہ حیدری. میں اسی کے ساتھ محترم جناب شبروز کانپوری صاحب کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے ساتھ سامعین کو کلام سنوا دیں. ایک بلند ترین صلوات کے ذریعے آپ ان کا استقبال کریں. حاضرین محفل سلام علیکم. آپ سبھی کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور سب سے پہلے میں 4 مصرے پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. یہ 4 مصرے ان حضرات کے لیے ہیں جو خدمت قوم میں لگے ہوئے ہیں اور تمام جگہ پر مساجدیں اور امام بارگاہیں بنواتے ہیں. 4 مصرے پیش کر رہا ہوں. جو دنیا میں شبیہ روضہ سرور بناتے ہیں, جو دنیا کے گئے بناتے ہیں, جو ہیں حارث کے حامی, دیکھ کر سب اس کو جل جائے. غدیر خم کا ہم بس اس لیے منبر بناتے ہیں, غدیر خم کا ہم بس اس لیے زندہ باد. واہ 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 واہ. نعرہ حیدری, نعرہ خیب سلوات. زندہ باد زندہ باد. دیکھ کر سب اس کو جل جائے, غدیر خم کا بس اس لیے منبر بناتے ہیں. میں زیادہ بات نہیں کرتا, شعر زیادہ پڑھتا ہوں, لیکن ایک جملہ کہوں گا, ایک لفظ کہنا. کوئی رانچی سے آیا ہے, کوئی غازی پور سے آیا ہے, کوئی بنارس سے آیا ہے, کوئی کانپور سے آیا, کوئی چندولی سے آیا, کوئی کولکاتہ سے آیا. تمام لوگ یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں بطور خاص. کربلا, کوئی جونپور سے آیا ہے, کربلا والوں کے, کوئی لکھنؤ سے آیا ہے. دیوانے چلے آتے ہیں, مادر شہر کی دعا پانے چلے آتے ہیں. فرش محفل پہ آزاداروں کو حیرت سے نہ دیکھ, شمع جلتی ہے تو پروان جلتی ہے تو پروان چلے. زندہ باد زندہ باد, جیتے رہیے. واہ 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 واہ. شمع جلتی
ہے تو پروان زندہ باد زندہ باد لے آتے زندہ باد زندہ باد واہ واہ شمع جلتی حیدری واہ 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 آئیے چچا اے سلوات پڑھ دیں اندرات شمع جلتی ہے تو پروان چلے آتے ہیں. جو لوگ باہر کھڑے ہیں میں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ لوگ اندر آ جائیں. ایک مطلع چند شعر. ایک شعر بڑا مشہور تھا کہ ستم تو یہ ہے کہ اپنی صفوں میں شامل ہے، چراغ بجھتے ہی خیمہ بدلنے والے لوگ. اقبال اشر کا شعر ہے، اس مصرے پہ تضمین کی ہے چراغ بجھتے ہی خیمہ بدلنے والے لوگ. ایک مطلع چند شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاتمہ. علی کے ذکر پا چہرہ بدلنے والے لوگ. مطلع سے ہی جڑ جائیے گا، اسٹیج سے دعائیں چاہتا ہوں. علی کے ذکر پا چہرہ بدلنے والے لوگ. علی کے ذکر پا چہرہ بدلنے والے لوگ یہی تو ہوتے ہیں شجرہ بدلنے والے تو ہوتے ہیں شجرہ بدلنے والے لوگ. یہی تو ہوتے ہیں شجرہ بدلنے والے لوگ. اور نہ جانے کیوں یہ لباس عزا سے جلتے ہیں، نہ جانے کیوں یہ لباس عزا سے جلتے ہیں. غلاف خانہ کعبہ بدلنے والے کعبہ بدلنے والے لوگ. آدھا بہت بہت شکریہ. غلاف خانہ کعبہ بدلنے والے لوگ. آج تک اس خیال کا اگر شعر سنا ہو تو مت بولیے گا، میں علماء سے تائید چاہتا ہوں کہ کیسا شعر ہے. بیک وقت سبھی خیمہ حسین میں ہے، بیک وقت سبھی خیمہ حسین میں ہے. کسی بھی جنگ کا نقشہ بدلنے والے لوگ، کسی نقشہ، باہر والوں کو چھوٹ نہیں ہے، داد دینی ہے آپ کو. کسی بھی جنگ کا نقشہ بدلنے والے لوگ. سب لوگ بولیں گے انشاءاللہ. قسم خدا کی وہ دوزخ کی سمت جائیں گے. کون لوگ؟ قسم خدا کی وہ دوزخ کی سمت جائیں گے. علم کو دیکھ کے رستہ بدلنے والے لوگ. علم کو علم صلی علی محمد و آل محمد. قسم خدا کی وہ دوزخ کی سمت جائیں گے. علم
को देख के रास्ता बदलने वाले लोग। शेर क्या सुनाया था? सितम तो ये है कि अपनी सफ़ों में शामिल हैं। चराग बुझते ही खैमा बदलने वाले लोग, चराग बुझते ही खैमा बदलने वाले लोग, चराग बुझते ही खैमा बदलने वाले लोग। सभी को मिल गए लेकिन हुसैन को ना मिले, सभी को मिल गए लेकिन हुसैन को ना मिले। चराग बुझते ही खैमा बदलने वाले लोग, चराग बुझते ही। सलामत रही। सभी को मिल गए लेकिन हुसैन को ना मिले। चराग बुझते ही खैमा बदलने वाले लोग, चराग बुझते ही। लब्बैक चराग बुझते ही खैमा बदलने वाले लोग, चराग बुझते ही। एक मतला 3 शेर समाप्त करें। एक मिसरा हुआ था 24 मार्च को इकरौटिया की सरजमीन पर मुरादाबाद में। मिसरा था उम्मीद है मिलेंगे इमाम ज़मा से हम। तो एक साहब कहने लगे मिसरा गलत है, होना चाहिए था कि यकीन है मिलेंगे इमाम ज़मा से हम। तो हमने कहा ये बहर में नहीं है। तो उम्मीद है, तो हमने कहा भाई एक मिसरा कभी गलत नहीं होता है, जो तज़मीन की है वो समाअत फरमाए, बतौर खास समाअत फरमाए। दुआएं चाहता हूँ रज़ी भाई सुनिए। उम्मीद, हाँ उम्मीद है मिलेंगे इमाम ज़मा से हम। तो एक मतला 3 शेर समाअत फरमाए। फरिशे अज़ाब आते हैं जब भी जहां से हम, फरिशे अज़ाब पाते हैं। जाती है जिस मकान से जन्नत में रोटियां, जाती है जिस मकान से जन्नत में रोटियां, जाती है जिस मकान से जन्नत में रोटियां, पाते हैं अपना रिस्क हमेशा वहां से, पाते हैं अपना रिस्क हमेशा वहां से हम। शेर पेश कर रहा हूं तमाम उलमा की दुआएं चाहता हूं, समाअत करें। हमको सुला न पाएंगी फतवों की लोरियां, थोड़ा सा साथ, हमको सुला न पाएंगी फतवों की लोरियां, क्यों जागे हुए हैं इश्क़े अली की अज़ा से, जागे हुए हैं इश्क़े अली की अज़ा से हम, जागे हुए हैं अली की अदा से हम। शेर पेश कर रहा हूं, दुआएं चाहता हूं, उम्मीद है मिलेंगे इमाम ज़मा से हम। आमाल तो, ये मैं अपने लिए कह रहा हूं, समाअत फरमाए। आमाल तो दुरुस्त हमारे नहीं मगर
आमाल तो दुरुस्त हमारे नहीं मगर उम्मीद है मिलेंगे इमाम उम्मीद है मिलेंगे उम्मीद है मिलेंगे इमाम ज़मा से हम। बहुत से भाइयों ने हुक्म दिए हैं, कुछ उन हुक्मों की तामील में मैं कुछ शेर पेश कर दूंगा, बतौर खास समाअत फरमा लें। एक मतलब चंद शेर और पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। सबसे पहले मैं 4 मिसरे, भाई ने हुक्म दिया, समाअत फरमा लें कि हम लोग एक मुहावरा है, कहावत है, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। इस कहावत को मैंने कहीं और कन्वर्ट किया, समाअत फरमाएं, मुंतकिल किया, समाअत करें। एक सलवात पढ़ दें हज़रात। दाने दाने पर लिखा कादिम भाई खाने वाले का नाम। आतिशे दोज़खों में जलने से बचाएगा यही, इसलिए लब पे सजा है फातिमा ज़हरा का नाम। आतिशे दोज़खों में जलने से बचाएगा यही, इसलिए लब पे सजा है फातिमा ज़हरा का नाम। गौर से देखा करो तस्बीह को बादे नमाज, दाने दाने पर लिखा है फातिमा ज़हरा, दाने दाने पर लिखा है फातिमा ज़हरा का नाम। एक मतलब चंद शेर बतौर खास समाअत में ये हुक्म के हैं, समाअत कर लें। वफ़ाओं का वहाँ मौसम नहीं है। ये सन्नाटा किसी तूफान की आहट है। वफ़ाओं का वहाँ मौसम चचा मौसम नहीं है। वफ़ाओं का वहाँ मौसम नहीं है, जहाँ अब्बास का परचम नहीं, जहाँ अब्बास का परचम नहीं है। और अली का बोग़्ज़ है नासूर ऐसा, अली का बोग़्ज़ है नासूर ऐसा, अली का नासूर ऐसा कि जिसका कोई भी मरहम नहीं है, कि जिसका कोई भी मरहम नहीं है, कि जिसका कोई भी मरहम नहीं है। तमाम बुजुर्गान दीन से दुआएं चाहता हूँ शेर पर। हबीब ने मज़ाहिर कह रहे हैं, हबीब ने मज़ाहिर कह रहे हैं, कमर तो खम है जज्बा खम नहीं है, कमर तो खम है जज्बा खम नहीं है, कमर तो खम है जज्बा खम नहीं है। हमारी
آنکھ شے کے غم کا دریا، ہماری آنکھ شے کے غم کا دریا، اور اس دریا میں پانی کم، اور اس دریا سے روکے کسی مفتی میں اتنا دم نہیں ہے، کسی مفتی میں اتنا دم نہیں ہے، کسی مفتی میں اتنا دم نہیں ہے۔ ایک مطلب چند شعر سماعت فرما لیں، اس کے بعد ایک اور فرمائش ہے، اس کے بعد زحمت تمام، مشکل سے مشکل 5 سے 7 منٹ اور ایک صلوات پڑھ دیں حضرت۔ اس کو شبیر کی مدحت نہیں اچھی لگتی، اس کو شبیر کی مدحت نہیں اچھی لگتی، سچ ہے جھوٹے کو حقیقت نہیں اچھی لگتی، اس کو شبیر کی مدحت نہیں اچھی لگتی، سچ ہے جھوٹے کو حقیقت نہیں اچھی لگتی، اس کو شبیر کی مدحت چھوڑ کر آل محمد کو جو کی جاتی ہے، چھوڑ کر آل محمد کو جو کی جاتی ہے، خود خدا کو وہ عبادت نہیں اچھی لگتی، اس کو شبیر کی مدحت نہیں اچھی لگتی، سچ ہے جھوٹے کو حقیقت نہیں اچھی لگتی، جس پہ ہوتا نہیں عباس جری کا پرچم، جس پہ ہوتا نہیں عباس جری کا پرچم، لاکھوں اونچی ہو عمارت نہیں اچھی لگتی، اس کو شبیر کی مدحت نہیں اچھی لگتی، سچ ہے جھوٹے کو حقیقت نہیں اچھی لگتی، جو نہ ہو پائے کبھی خرچ عزاداری پر، جو نہ ہو پائے کبھی خرچ عزاداری پر، ہم غریبوں کو وہ دولت نہیں اچھی لگتی، ہم غریبوں کو وہ دولت نہیں اچھی لگتی، قاتل فاطمہ زہرا پہ ہو کل کے لعنت، قاتل فاطمہ زہرا پہ ہو کل کے لعنت، اس امانت میں خیانت نہیں اچھی، اس کو شبیر کی مدحت نہیں اچھی لگتی، سچ ہے جھوٹے کو حقیقت نہیں اچھی لگتی، اور مادر حضرت شبیر یہاں آتی ہے، مادر حضرت شبیر یہاں آتی ہے، فرش محفل پہ سیاست نہیں اچھی لگتی، اس کو شبیر کی مدحت نہیں اچھی لگتی، سچ ہے جھوٹے کو حقیقت نہیں اچھی لگتی۔ ابھی ہم نے 15 ہی منٹ تو پڑھا ہے خالی ٹائم دیکھ کر۔ اس کو شبیر کی مدحت نہیں اچھی لگتی، سچ ہے جھوٹے کو حقیقت نہیں اچھی لگتی، قاتل شاہ سرے فرش ادا کیوں آئے، قاتل شاہ سرے فرش ادا کیوں آئے، کسی مجرم کو عدالت نہیں اچھی، اس کو شبیر کی مدحت نہیں اچھی لگتی، سچ ہے جھوٹے کو حقیقت نہیں اچھی لگتی۔ اب جو سب سے زیادہ حکم ہوا تھا اس کے 5 شعر سماعت فرما لیں، بس اس کے بعد تمام اور شعرا بھی ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں حضرات۔
میں چھوڑایا سرے کرب و بلا دل، میں چھوڑایا سرے کرب و بلا دل، کہیں لگتا نہیں ہے اب میرا دل، میں چھوڑایا سرے کرب و بلا دل، علی کے دشمنوں سے کیسی الفت، علی کے دشمنوں سے کیسی الفت، کہاں سے لے کے آؤں دوسرا دل، میں چھوڑایا سرے کرب و بلا دل۔ اس کے 6 شعر تھے، وہ سارے کاٹتے ہوئے ایک شعر صرف پڑھوں گا، اس کے بعد ایک قرآن کے حوالے سے، کیونکہ دور حاضر کی ضرورت ہے، قرآن کے حوالے سے 2 بند پڑھ کے بیٹھ جاؤں گا، سماعت فرمائیں۔ اس کے سارے شعر چھوڑ رہا ہوں۔ کہاں سے گئے نے ہنس کر ہرملا سے، کہاں سے گئے نے ہنس کر ہرملا سے، میرے سینے میں ہے عباس کا دل، میں چھوڑایا سرے۔ اب جو کلام میں مسدس کے 2 بند پڑھوں گا صرف، اس سے زیادہ نہیں، 2 بند بول کے پورا دیوبند نہیں سناؤں گا، صرف 2 بند بطور خاص، اور علماء کی دعائیں چاہتا ہوں۔ عزیز بھائی سماعت فرمائیں، قرآن کے حوالے سے دور حاضرہ کی ضرورت۔ میں ہوں قرآن مبین، میں ہوں قرآن مبین، میں ہوں قرآن مبین، میں ہوں قرآن مبین، ہوں زمانے کے مسلمانوں کا رہبر میں بھی، ہوں زمانے کے مسلمانوں کا رہبر میں بھی، پنجتن پاک جہاں پر ہے وہاں پر میں بھی، پنجتن پاک جہاں پر ہے وہاں پر میں بھی، آج دنیا میں نظر آتا ہوں گھر گھر میں بھی، اور بے شک ہوں فضیلت کا سمندر میں بھی، اور بے شک ہوں فضیلت کا سمندر میں بھی، کیا بیان اس سے زیادہ ہو فضیلت میری، کیا بیان اس سے زیادہ ہو فضیلت میری، کی ہے شبیر نے نیزے پہ تلاوت میری، میں ہوں قرآن مبین، میں ہوں قرآن مبین، میں ہوں قرآن مبین، میں ہوں قرآن مبین۔ آخری بند سماعت فرمائیں، انشاءاللہ پھر کبھی سارے بند۔ آخری بند، آیتوں سے میری رشتہ ہے ابو طالب کا، آیتوں سے میری رشتہ ہے ابو طالب کا، ہر ورق پر میرے چہرہ ہے ابو طالب کا، میرے آغاز کچھ بھی نہ حاصل ہوگا، میں ہوں قرآن مبین، نعرہ حیدری۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ مرتضیٰ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام، مرتضیٰ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام، بھیجو کعبے کی زینت پہ لاکھوں سلام، باب خیبر اکھاڑا تو بولے نبی، باب خیبر اکھاڑا تو بولے نبی، میرے بھائی کی قوت پہ لاکھوں سلام، مرتضیٰ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام، مرتضیٰ کی فضیلت۔ ایک سلوات پڑھ دیں حضرات، منہ کھول کے داد دیں نہ دے، دل کھول کر داد دیں۔ مرتضیٰ کی فضیلت پہ لاکھوں سلام، عشق حیدر میں میسم چڑھے دار پہ، عشق حیدر میں میسم چڑھے دار پہ، ایسی سچی محبت پہ لاکھوں سلام،
मोहब्बत पे लाखों सलाम, ऐसी सच्ची मोहब्बत पे लाखों सलाम। और ये शेर मैं खुसूसी दुआएं चाहता हूँ बतौर खास। एक भी शब को भूखा ना सोया कोई, एक भी शब को भूखा ना सोया कोई, मुर्तुज़ा की हुकूमत पे लाखों सलाम, हुकूमत पे लाखों सलाम, मुर्तुज़ा की। नामे हैदर का नारा लगाते हैं जो, नामे हैदर का नारा लगाते हैं जो, उनके खून की तहारत पे लाखों सलाम, उनके खून की तहारत पे लाखों सलाम, मुर्तुज़ा की फजीलत पे लाखों सलाम। चाचा आप भी थोड़ा सा हाथ दो, हाथ उठाओ प्लीज, आपके ऊपर नजर जारी बार बार। लाखों सलाम। पूरे बदन की खुव्वत समेट कर सिर्फ 3 शेर आपको पेश कर रहा हूँ बतौर खास। समझ पर मैं कब्जा पानी पे है फिर भी पीता नहीं, ऐसे प्यासे की गैरत पे लाखों सलाम, जिसके लफ्जों ने पूरे बदन की खुव्वत समेट कर आपके हवाले कर रहा हूँ। समाज फरमाए, जिसके लफ्जों ने काटा सीतम का जी गए, उस अनोखी खिताबत पे लाखों सलाम। फर्शे मजलिस पे आओ तो पहले कहो, फर्शे मजलिस पे आओ तो पहले कहो, बीबी ज़ैनब की मेहनत पे लाखों सलाम, बीबी ज़ैनब पे लाखों सलाम भी। या रोज़े शाह देखा तो बोले मलक ए ज़मी तेरी जन्नत पे लाखों सलाम। नारा हैदरी। माशाअल्लाह जनाब शबरोज कानपुरी साहब बेशक एक मजलिस महफिल को उन्होंने उरूजियत बख्श दी। आप भी बेदार हो गए माशाअल्लाह, वो भी सुना। बेशक देखिए एक बंदा आपके हवाले करने जा रहा हूँ, उसके बाद मौलाना सैफ अब्बास साहब की बारगाह में गुजारिश करूँगा इंशाअल्लाह एक मुख्तसर सी वो तकरीर, उसके बाद फिर आपका शायर आपके हवाले। शहजादी के हवाले से शबरोज कानपुरी साहब कलाम पेश कर रहे थे। बज़ुबानी शहजादी के दाने की बात हो रही थी कि फातिमा नाम मेरा बिनते पैगंबर मैं हूं। बज़ुबानी शहजादी, फातिमा नाम मेरा बिनते पैगंबर मैं हूं, मर्ज़ी रब के खरीदार की हमसर मैं हूं, फक्र है शब्बरो शब्बीर की मादर मैं हूं, शक्ल में आज भी तस्बीह के घर घर में हूं। मेरी चौखट पे सलामी को मलक आते हैं, मेरी चौखट पे सलामी को फलक आते हैं, मेरी चक्की भी चलाने को। अब सुने, मेरी चक्की भी चलाने को। लोग कहते हैं कि शहजादी को जब मालूम था तो दरबार क्यों गई। शहजादी कहती है उन लुटेरों में सुनो साहिबे किरदार गई, उन लुटेरों में सुनो साहिबे किरदार गई, मुझको मालूम था सब कुछ मगर दरबार गई, लेकिन हम राह में तफीर की सरकार गई, ये नहीं सोचना दरबार में बेकार गई। अपना हक मांग के हक अपना जताया मैंने, शक्ल इंसान में शैतान दिखाया। अपना हक मांग के हक अपना जताया मैंने, शक्ल इंसान में शैतान दिखाया मैंने। मैं इसी के साथ आलिया मौलाना सैयद सैफ अब्बास साहब की बारगाह में गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएं और अपने खिताबत सामीन को नवाजें। एक बुलंद तरीन सलवात के जरिए आप उनका इस्तकबाल करें।
حاضرین محفل سلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام على سيد الأنام مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي الزهراء وأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتخبين المنتجبين المظلومين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا أبو الفضل العباس عليه السلام الحمد لله الذي شرف هذا بقدوم أبي. صلوات پڑھیں. اگر ناگوار نہ گزرے تو اس سے بہتر انداز میں صلوات پڑھ دیں. دیکھیں بہت زیادہ وقت لینا بھی نہیں ہے اور اتنی مجھے اجازت بھی نہیں ہے اور بغیر کسی تمہید کی اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں. ظاہر ہے آپ سب کو معلوم ہے کہ مولا عباس کا روضہ بنا ہے, باب الحوائج کا روضہ بنا ہے. بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. میں نے سوچا تھا کہ 15 شعبان ابھی گزری ہے تو اس عنوان سے کچھ گفتگو کی جائے گی, مگر جب افتتاح جشن مسجد میں معلوم یہ ہوا کہ نہیں اس عنوان سے جشن رکھا گیا ہے تو میں نے بھی سوچا کہ کیوں نہ اس شہنشاہ وفا کا ذکر کیا جائے کہ جس کی مشق سے سمندر پانی بھرنے آتے ہوں. شورا اور علماء کی بزم ہے, کیوں نہ اس شہنشاہ وفا کا تذکرہ کیا جائے کہ جس کی مشق سے سمندر پانی بھرنے آتے ہوں اور جس کے روضے کے سائے میں شجر اپنا سایہ تلاش کرنے آتے ہوں. وفا سے فرات سے گہرا جس کے وفا کا پانی ہو اور القمہ کی پیاسی موجیں جس کے لب تشنا سے برسنے والے عشق حسین کے زمزم کو ترستی ہوں. عشق حسین کے زمزم کو ترستی ہوں. وہ قمر کہ جس کو نہ کبھی گرہن لگے, وہ چاند کہ جو کبھی نہ غروب ہوا ہو. اور اگر غازی ابوالفضل العباس غیظ میں آ جائے, الفاظ پر پوری توجہ, اگر غازی ابوالفضل العباس غیظ میں آ جائے تو سمندر کو جڑوں سے اکھاڑ کر کے پہاڑ کی چوٹیوں پر پھینک دے. اور اگر غازی جلال میں آ جائے اور سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے 2 منٹ کے دیر دیکھ لے تو سورج بھی اپنی جبین سے پسینہ چھوڑ کر کے عباس کے قدموں میں ڈال دے. میں نبیوں سے عباس کا مقابلہ نہیں کرتا, میں تقابل نہیں کرتا, میں قیاس نہیں کرتا. علماء اعلام کی موجودگی میں بس کچھ باتیں اور غازی ابوالفضل العباس کی فضیلت کو سمجھانے کے لیے جملہ کہنا چاہوں گا کہ جو اللہ کے منع کرنے کے بعد بھی شجرہ ممنوعہ میں جا کر کے, شجرہ ممنوعہ تک جا کر کے پھل توڑے اور کھائے اسے آدم کہتے ہیں. اور فرات میں اپنے قدم کو ڈال کر کے جو پانی کی خوشبو نہ محسوس کرے اسے عباس کہتے ہیں. میں عباس کا نبیوں سے مقابلہ سے تقابل نہیں کرتا, مگر عظمت عباس کو سمجھانے کے لیے یہ جملہ ضرور کہنا چاہوں گا. مکے کی سنگلاخ وادیوں میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر کے جو زمین مکہ کے سینے سے پانی ابلوائے اسے اسماعیل کہتے ہیں. کربلا کے میدان میں فرات کے کنارے چلو میں پانی لے کر کے فرات کے پانی کو فرات کے منہ پہ مار کر کے جو فرات میں گاڑے اسے عباس کہتے ہیں. اسے
عباس کہتے ہیں. اور یہ جملہ علماء اعلام سے معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا. ظاہر ہے تو بڑا عجیب، مگر عرض یہ بھی کرنا چاہوں گا بڑے اطمینان سے، کیونکہ آپ سن رہے ہیں جو رات کی تاریکی میں بتوں کو توڑے اسے ابراہیم کہتے ہیں، اور جس کے علم کا پنجہ دن دہاڑے نکاح توڑ دے اسے عباس کہتے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. اسے عباس کہتے ہیں. کہاں سے عباس شروع کیا جائے؟ ظاہر ہے وقت بہت چاہیے، مگر دو چار باتیں اور عرض کر کے ختم کر رہا ہوں اپنی گفتگو. ٹھیک، کہاں سے غازی کی فضیلتوں کو شروع کیا جائے؟ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو طلب کرتے ہوئے فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرفا فخلقت یا محمد فخلقت نور محمد. اے محمد میں چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے تیرے نور کو پیدا کیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد محمد مصطفیٰ نے جس کو طلب کیا وہ ذات ہے علی ابن ابی طالب. گردش زمان سے تھکنے کے بعد جس کے مسکن میں علی جیسا امام سکون پائے اسے فاطمہ کہتے ہیں. اسے فاطمہ کہتے ہیں. حسن و حسین جیسے در نایاب موجود ہوتے ہوئے جس کی تمنا فاطمہ کرے اسے عباس کہتے ہیں. اسے عباس کہتے ہیں. عباس کا معنی آپ نے شعر سنا ہے، مگر میں یہ بات عرض کرتا چلوں اور علماء کرام تائید بھی فرمائیں گے. شعر عربی زبان میں صرف ایک لفظ نہیں ہے کہ جب ترجمہ کیا جائے تو شعر کا ترجمہ کیا جائے. جی لیس، اسد، غضنفر، صفدر، حیدر، عباس، 6 مجھے یاد ہیں، وہی مجھے پڑھنے ہیں. باقی اور ہوں گے تو بتا دیجئے گا. ٹھیک ہے، 6 نام ہیں. یہ اردو زبان کی اپنی مجبوری ہے صاحب کہ عربی جیسی طاقتور ترین زبان کا اردو جیسی اگر کمزور ترین زبان میں ترجمہ کیا جائے تو حق ترجمہ ادا نہیں ہوتا. جب شعر اپنی کچھار میں سو رہا ہو تو اس کیفیت کو لیس کہتے ہیں، اور جب وہ شعر اپنی کچھار سے باہر نکل کر کے ٹہلنے لگے تو اس کیفیت کو اسد کہتے ہیں. اور وہ شعر جب اپنی کچھار سے باہر نکلنے کے بعد دہاڑنے اور غرانے لگے تو اس کیفیت کو غضنفر کہتے ہیں. اور جب یہ شعر دہاڑتے ہوئے کسی حیوان پر حملہ کرے تو اس کیفیت کو غضنفر کہتے ہیں. اور جب شعر اپنے شکار کو پا کر کے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے اس کے سینے پر قدم رکھے اس کیفیت کو حیدر کہتے ہیں. مجھے نہیں پتہ غازی کی فضیلت سنو گے کیسے جشن کا ماحول ہے. اس کیفیت کو حیدر کہتے ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے پھر عباس کی شعر کو کہتے ہیں. آئے ہم بتاتے ہیں عباس کی شعر کو کہتے ہیں جو 2 حصوں میں تقسیم کر کے سینے پر قدم رکھ دے اس کیفیت کو حیدر کہتے ہیں. عباس کی شعر کو کہتے ہیں. عباس کہتے ہیں اس شعر کو الذی یحرب الاسود. عباس اس شعر کو کہتے ہیں جو دوسرے شعروں کو بھگا دے. عباس اس شعر کو کہتے ہیں جو دوسرے شعروں کو بھگا دے. نہیں، آپ کہیں گے مولانا شعر بھاگتا نہیں ہے، شعر بھگاتا ہے. شعر فرار نہیں کرتا، شعر فرار کرا دیتا ہے. مولانا شعر بھاگتا نہیں. تو میں نے کہا پھر تو ترجمہ بڑا آسان ہو گیا. عباس اس شعر کو کہتے ہیں کہ جو ایک لمحے میں سامنے والے شعر کو گیدڑ بننے پر مجبور کر دے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ٹھیک ہے، عباس اس شعر کو کہتے ہیں. عباس اس شعر کو کہتے ہیں. مجھے متن خطبہ سے اور سند خطبہ ابوالفضل العباس سے کہ جو کعبے کی چھت پر دیا تھا بہرحال مشکوک ہے، مگر یہ چاہتا ہوں جلدی ایک بات پیغام کے لیے یہ خطبہ میں آپ کو سناتا جاؤں جس کی میں نے ابتدائی کلام میں تلاوت کی.
غازی ابوالفضل عباس نے کعبے کی چھت پر ایک خطبہ دیا. یہ خطبہ آخر میں ایک پیغام ختم دعا. جب یہ قافلہ مدینے سے نکلا اور مکے میں پہنچا ہے تو آقا حسین کو یہ خبر ہو گئی کہ لوگ حج کے بہانے احرام میں خنجروں کو چھپا کر کے آئے ہیں تاکہ امام حسین علیہ السلام کو حرم خدا بیت اللہ میں شہید کر دیا جائے. جب یہ خبر ملی ہے تو ابوالفضل عباس علیہ السلام قریب آئے ہیں اور آنے کے بعد آقا سے اجازت لی ہوگی. اجازت لینے کے بعد غازی کعبے کی چھت پر گئے. کہاں گئے ہیں غازی؟ کعبے کی چھت پر. حیدر کعبے کے اندر، ثانی حیدر کعبے کی چھت پر. ٹھیک ہے، حیدر کعبے کے اندر، ثانی حیدر کعبے کی چھت پر. آئے غازی. ایک مرتبہ آپ جو علی کے شیر دل بیٹے نے گیدڑ فوجوں پر نگاہ دوڑائی کہ جو قتل ابی عبداللہ الحسین کا ارادہ کر کے آئے تھے، غازی نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی لقد کان بالامس بیتا نصبح قبلتا ایھا الکفرۃ الفجر اتصدون طریق البیت الامام البرر من هو احق به من سائر البریہ ومن هو ادنى به لولا حکم اللہ الجلیہ واسرار العلیہ واختبارہ البریہ لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ قد استسلم الناس الحجر والحجر یستسلم یدیہ لو لم تکن مشیت مولائی مجبولتا من مشیت الرحمن لوقعت علیکم کالصقر الغصبان علی اسافیر الطیران ایھا الناس اتخون قوما یلعبوا بالموت فی الطفولیہ فکیف کان فی الرجولیہ لفدیت بالحامات لسید البریات دون الحیوانات حیحات فانظروا ثم انظروا ممن شارب الخمر ومن صاحب الحوض والکوثر ومن فی بیتی الوحی والقرآن ومن فی بیتی الوحی والقرآن ومن فی بیتی التطہیر والآیات ومن فی بیتی اللہوات والتنسات انتم وقعتم قد خلطت اللتی قد وقعت فیہا القریش لانتم ارادوا قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانتم تریدون قتل ابن بنت نبیکم ما یمکن لهم ما دام ذالک امیر المومنین حیا کیف یمکن لکم ما دمت حیا سلیلا. عباس کا خطبہ پڑھنے کے بعد مجھے یہ لگا کہ جس طریقے سے انہیں شجاعت گھٹی میں پلائی گئی ہے اسی طریقے سے فصاحت بھی دیا گیا، علم بھی دیا گیا، علم بھی دیا گیا، بردباری بھی دی گئی ہے. کیا سمجھو گے عباس کو؟ عباس نے ایک جملہ کہا، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی. قسم خدا کی اس پروردگار کے لیے حمد ہے، اس خالق کائنات کے لیے تعریفیں ہیں جس نے بیت خدا کو اس کے بابا کی وجہ سے یعنی آقا حسین کی وجہ سے فضیلتیں عطا کی ہیں، شرف بخشا ہے. ایک جملہ اپنے محترم سننے والوں کو ہدیہ کر کے بس یہی بات ختم کرنا چاہوں گا. عباس اگر چاہتے تو کہہ سکتے تھے میرا بابا علی تھا کہ جس نے کعبے کو شرف عطا کیا، میرا بابا علی تھا جس نے کعبے کو قبلہ بنایا، میرا بابا علی تھا کہ جس نے بتوں کو توڑا، میرا بابا علی تھا. مگر نہیں، عباس نے یہ نہیں کہا کہ میرے بابا نے حسین کی جانب اشارہ کر کے فرمایا اس کے بابا نے. عباس نے تو خطبہ دیتے ہوئے یہ بتا دیا بھائی بھائی ہوتا ہے، سوتیلا سگا نہیں ہوتا. بھائی بھائی ہوتا ہے، سوتیلا سگا نہیں ہوتا. میں نے کہا پیغام لے کر کے جانا. آپ غازی کا علم اٹھاتے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا علم نہ اٹھایا جائے، مگر علم اٹھانے کے مقصد کو سمجھو. کیا فائدہ تمہارے ایسے علم اٹھا کر کے اٹھاتے ہو؟ علم عباس کا سنتے ہو جس نے اپنے بازو اپنے بھائی کے لیے نچھاور کر دیے، سنتے ہو جس نے اپنی جان اپنے بھائی پر قربان کر دی. علم اٹھاتے ہو عباس کا، مگر اپنے بھائی کا دفاع نہیں کرتے، اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ رہتے ہو. ایک بالشت کی زمین کی خاطر بھائی کا
خون کر دیتا ہے، بھائی بھائی کا قتل کر دیتا ہے، یا یہ عباس کا علم اٹھانا چھوڑ دو یا اپنے بھائیوں کی مخالفت کرنا چھوڑ دو۔ کیا تم نے کبھی یہ نہیں سوچا عباس کا علم آگے باخری، عباس کا علم آگے کیوں ہوتا ہے؟ شیخ کا تعزیہ تابو سلجنا پیچھے کیوں ہوتا ہے؟ مجھے جو وجہ سمجھ میں آئی وہ پیش کر رہا ہوں۔ کبھی آپ نے سوچا عباس ہے کون؟ امام حسین کے غلام۔ حسین کون ہے؟ عباس کے آقا ہے۔ حق یہ تھا آقا آگے ہو غلام پیچھے ہو، مگر انداز بدلا نظر آیا، مگر انداز تبدیل نظر آیا۔ ارے غلام آگے آگے ہے، آقا پیچھے پیچھے ہے۔ شاید عباس کا علم آگے رہ کر کے یہ دنیا والوں کو اور شیخ عزاداروں کو پیغام دینا چاہتا ہے کہ یہ یاد رہے جب تک عباس جیسا بھائی موجود ہوگا کسی بھائی پر آنچ نہیں آئے گی۔ عباس جیسا بھائی موجود ہو۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وآخر الدعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضرات انجمن کی جانب سے اور یہ جو پروگرام اس کی جانب سے حسینی ایوارڈ کے لیے ایوارڈ رکھا گیا ہے، لہٰذا میں صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ، ایک اور بلند ترین صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ دیکھیے مولانا سیف عباس صاحب باب الحوائج کا وہ خطبہ پیش کر رہے تھے جو خطیب کعبہ نے کعبے کے چھت سے خطاب کیا تھا۔ کلکٹے میں ایک شاعر ہیں علی نظر وسیم بٹیا صاحب، وہ کہتے ہیں کہ بشر کی حاجتیں پوری جہاں ہوتی ہے وہ در ہوں، بشر کی حاجتیں پوری جہاں ہوتی ہے وہ در ہوں، سکون ام البنی کا اور دعائے قلب حیدر ہوں، حیث پہ فخر میں شبیر و شبر کا برادر ہوں، غضنفر ہوں بہادر ہوں علم بردار لشکر ہوں، میری قربانیوں کی دھوم ہے سارے زمانے میں، وفا بھی تربیت پاتی ہے میرے کارخانے میں، مجھے باب الحوائج یوں نہیں کہتی ہے یہ دنیا، نمازوں میں بھی سائل کو نہیں لوٹاتے تھے بابا، سخی ابن سخی ہوں دین سائل بن کے جب آیا، سخاوت اتنی دکھلائی کہ دونوں ہاتھ دے ڈالا، عوض میں پر ملے قسمت پہ اپنی ناز کرتا ہوں، میں جنت میں فرشتوں کی طرح پرواز کرتا ہوں، میں جنت میں فرشتوں۔ دیکھیے میں قدر بھائی کو بلانے جا رہا ہوں، قدر پاروی صاحب محتاج تعارف نہیں ہیں، بلکہ جس وقت میں شاعری بھی نہیں کرتا تھا، کلکتہ جاتے تھے، جا کے ان کے محفلوں میں بیٹھ کر میں نے تھوڑی بہت شاعری سیکھی اور پڑھنا سیکھا۔ ایسا محترم شاعر، میں بستی کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ نفسی آواز پر تشریف لائے۔ اب میں آپ کے روبرو بس ان کا ایک شعر پڑھتا ہوں کہ میں کرب و بلا جاؤں یہ اوقات نہیں ہے، میں کرب و بلا جاؤں یہ اوقات نہیں ہے، عباس جو چاہیں تو بڑی بات نہیں ہے۔ قدر پاروی صاحب۔ اگر تھوڑا آپ لوگ ادھر آ جاتے تو ہم کو ادھر سے نہیں زحمت، اس طرف آ جائیے، تھوڑا سمٹ جائیے، تھوڑا چند لوگ رکھیں، آ جائیے اسی طرف آئیے، بہت مختصر پڑھوں گا، آئیے بہت مختصر۔ جو لوگ باہر تشریف رکھتے ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنی ضروریات سے جو فارغ ہو گئے ہیں فرش محفل پر تشریف لائیں۔ نعرہ حیدری! چند شعر پیش کروں گا۔ دیکھیے شاعری جو ہے وہ حرف آخر نہیں ہے، اگر کوئی یہ شاعر کہتا ہے کہ میں نے جو کہہ دیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا تو قطعی طور پر جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ ہر دور میں امام سب کو دیتے رہتے ہیں۔
اور ہر شاعر اپنا ایک مقام رکھتا ہے اور اپنے حساب سے شعر کہتا ہے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں، مگر جو آج کل خصوصیت سے اسٹیج پر شاعر جو میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی کہہ نہیں سکتا. قطعی یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. ہم تو بالکل طفل مکتب ہیں شاعری کے میدان میں. اتنی تقریباً 1976 سے میں اسٹیج پہ ہوں اور اتنا سفر کرنے کے بعد بھی آج بھی میں جب مدح کرنے بیٹھتا ہوں تو یہ لگتا ہے کہ ابھی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھے ہیں. جہاں سے چلے تھے وہیں پر کھڑے ہیں. یہ مدح سماعت کی جب میں شعر پیش کرتا ہوں، خصوصاً علماء کرام ہیں یہاں، میں شعر پیش کرتا ہوں. جلدی جلدی پڑھوں گا تاکہ وقت کم لگے. سنیں حضرات. چیر کر جھولے میں یوں کلے ازدر رکھا. سنیں. چیر کر جھولے میں یوں کلے ازدر رکھا، یعنی حیدر نے رگے ظلم پہ خنجر رکھا. سنیں. چیر کر جھولے میں یوں کلے ازدر رکھا، یعنی حیدر نے رگے ظلم پہ خنجر رکھا. اس کی عظمت کا بھلا کون کرے اندازہ، اس کی عظمت کا بھلا کون کرے اندازہ. ارے جس نے پہلا ہی قدم کعبے کے اندر رکھا، جس نے پہلا ہی قدم کعبے کے اندر رکھا. اب حشر کے میدان میں ہر جتنے لوگ ہیں وہ اپنے امام کے ساتھ آئیں گے اور سب کی نظر، جو انبیاء بھی آئیں گے وہ سب پیغمبر اسلام کی طرف سب کی نظر ہوگی. اب میں نے ایک مدح کا پہلو گوشہ نکالا ہے، سماعت کریں کہ ساری دنیا کی جبینیں ہیں محمد کا قدم. سماعت کریں. ساری دنیا کی جبینیں ہیں محمد کا قدم، اور حیدر نے قدم دوش نبی پر رکھا. ساری دنیا کی جبینیں ہیں محمد کا قدم، اور حیدر نے قدم دوش نبی پر رکھا. اے نبی تیری ضیافت کے لیے پہلے سے رب نے معراج میں حیدر کو بلا کر رکھا. رب نے معراج میں حیدر کو بلا کر رکھا. ساتھ عبادت کے رہے یاد غدیری منظر، ساتھ عبادت کے رہے یاد غدیری منظر، رب نے اس واسطے مسجد میں ہے منبر رکھا. پانی ساتھ عبادت کے رہے یاد غدیری منظر، رب نے اس واسطے مسجد میں ہے منبر رکھا. سماعت کریں کہ اپنے قدموں کو ہوا پر تھے جمائے مولا، اپنے قدموں کو ہوا پر تھے جمائے مولا. انگلیوں پر جو اٹھا کر در خیبر رکھا، انگلیوں پر اٹھا کر در انگلیوں پر جو اٹھا کر در خیبر رکھا. تو قتل مرحب پہ بھی دنیا نے عدالت دیکھی، قتل مرحب پہ بھی دنیا نے عدالت دیکھی. جسم کو کاٹا تو ٹکڑے بھی برابر رکھا. جسم کو کاٹا تو ٹکڑے بھی برابر رکھا. دی جو قرآن کو وسعت تو بنا پارا 30، دی جو قرآن کو وسعت تو بنا پارا 30، اور سمیٹا تو اسے نقطے کے اندر رکھا. اور سمیٹا تو اسے نقطے کے اندر رکھا. اور دیکھیے ایک مدح کا پہلو جو بالکل اچھوتا ہے مولا علی کے لیے، وہ شعر پیش کرتا ہوں، سماعت کیجئے خاص طور سے. سامنے رب کے 1.25 لاکھ تھے چہرے، لیکن سامنے رب کے 1.25 لاکھ تھے چہرے، لیکن بس عبادت کے لیے چہرہ حیدر رکھا. سامنے رب کے 1.25 لاکھ تھے چہرے، لیکن بس عبادت کے لیے چہرہ حیدر رکھا. تو آئینہ رکھا اور آئینے کا جوہر رکھا، پھر بدلنے کے لیے حر کا مقدر رکھا. پھر بدلنے کے لیے حر کا مقدر رکھا. شعر سنیے کہ اپنے ماں باپ کا کیوں کر نہ کریں شکر ادا، اپنے ماں باپ کا کیوں کر نہ کریں شکر ادا. ماتم شاہ میرے خون کے اندر رکھا، ماتم شاہ میرے خون کے اندر رکھا.
تو غازی عباس کے پرچم کے تلے بچوں نے پاؤں جلتے ہوئے انگاروں کے اوپر رکھا، پاؤں جلتے ہوئے انگاروں کے اوپر رکھا۔ شکل و صورت میں جو بالکل تھا پیمبر کی طرح، سنیے، شکل و صورت میں جو بالکل تھا پیمبر کی طرح، نام شبیر نے اس بیٹے کا اکبر رکھا۔ شکل و صورت میں جو بالکل تھا پیمبر کی طرح، نام اس بیٹے کا شبیر نے اکبر رکھا۔ جناب قاسم نے اہل من الاصل کہا تھا، موت جو ہے شہد سے زیادہ شیریں ہے، مگر اگر جناب علی اصغر مسکرائے نہ ہوتے تو جو انہوں نے کہا تھا اس کا دعویٰ پورا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کسی بچے کی زبان پر کوئی کڑوی چیز رکھیے گا تو منہ خراب سا بنائے گا، لیکن اگر کوئی اچھی چیز میٹھی چیز رکھیے گا تو اس کا منہ جو ہے خوش ہو جائے گا۔ شعر پیش کرتا ہوں، سماعت کریے۔ مسکرا کر یہ زمانے سے کہا شیریں ہے، مسکرا کر یہ زمانے سے کہا شیریں ہے، ذائقہ موت کا اصغر نے جو لب پر رکھا، ذائقہ موت کا اصغر نے جو لب پر رکھا، ذائقہ موت کا اصغر نے جو لب پر رکھا، تب کہیں گاوے زمیں کٹنے سے اے قدر بچی، تیغ کے نیچے جو جبریل نے شہ پر رکھا۔ حضرات 2-3 قرات پیش کروں گا ترنم سے، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام شعر پیش کرتا ہوں۔ ایک بار درود پڑھیے محمد والے محمد کا۔ ذرا اس سے بہتر پڑھ دیجیے تاکہ مجھے کچھ جوش آ جائے۔ آپ کے گھر میں کوئی پروگرام ہوتا ہے تو آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی بزرگ آ جائے، اس میں اب میں شعر پیش کرتا ہوں، یہاں سے مولا عباس کی ولادت کے سلسلے شعر پیش کرتا ہوں، سماعت کریں کہ فرش محفل بچھا رہے ہیں ہم، فرش محفل بچھا رہے ہیں ہم، اپنی قسمت بنا رہے ہیں ہم، اپنی قسمت بنا رہے ہیں ہم، خلد سے اے حسین آ جاؤ جشن غازی منا رہے ہیں، خلد سے اے حسین آ جاؤ جشن غازی منا رہے ہیں حسین، تو جس کو عمران گود میں پالے، جس کو عمران گود میں پالے، وہ نبی یا امام ہو جائے، ارے غیظ سے جس کو دیکھ لے عباس اس کا جینا ہرا، اس کا جینا حرام ہو جائے۔ ذرا سے آپ تھوڑا سا بلند ہو جائیں تو میں شعر پر 2-3 وہ قطعات ہیں وہ پیش کرتا ہوں جلدی جلدی، تاکہ اپنے وقت میں ختم کروں 10 منٹ میں۔ ایک بار اور درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ فاطمہ آپ کے گھرانے میں عظمتوں کا کوئی حساب نہیں، سنیے، فاطمہ آپ کے گھرانے میں عظمتوں کا کوئی حساب نہیں، ارے مرتضیٰ کا جواب ہے عباس، کوئی عباس کا جواب، مرتضیٰ کا جواب ہے عباس، کوئی عباس کا جواب نہیں، کوئی عباس۔ اور وصیت پیغام ہے تو قدر زحمت تمام، قدر کہہ دے یہ اس سے جا کے کوئی، قدر کہہ دے یہ، قدر کہہ دو وسیم سے جا کر، سماعت کریں، قدر کہہ دو وسیم سے جا کر، دہر کا وہ ذلیل بندہ ہے، قدر کہہ دو وسیم سے جا کر، دہر کا وہ ذلیل بندہ ہے، ارے جسم تو مر گیا خمینی کا، ان کا فتویٰ بھی زندہ ہے، جسم تو مر گیا خمینی کا، ان کا فتویٰ ابھی بھی زندہ ہے، ان کا فتویٰ ابھی بھی زندہ ہے، تو نام ذاکر ہے عرفیت نائک، نام ذاکر ہے عرفیت نائک، اس کی مٹی پلید ہو جائے، ہم نہ چھوڑیں گے مجلس و ماتم چاہے دنیا یزید ہو جائے۔ ہم نہ چھوڑیں گے مجلس و ماتم، ساری دنیا یزید ہو جائے۔ محترم جناب قدر پاروی صاحب آپ کے روبرو تھے، اب ایک شاعر، اس کے بعد مولانا رضی عثمانی صاحب آپ کے روبرو ہوں گے۔
بڑی اچھی بات اختر سرسوی نے کہی ہے کہ ہے اذانوں میں ابھی خیر عمل کی آواز، ہے اذانوں میں ابھی خیر عمل کی آواز، یہ الگ بات ہے ہر ایک کو نہیں بھاتی ہے اذانوں میں ابھی خیر عمل کی آواز، یہ الگ بات ہے ہر ایک کو نہیں بھاتی ہے۔ کتنے مجبور ہے قاتل بھی علی اکبر کے، جب اذا دیتے ہیں اکبر کی صدا آتی ہے۔ کتنے مجبور ہیں قاتل بھی علی اکبر کے، جب اذا دیتے ہیں اکبر کی۔ میں اسی کے ساتھ جناب انور بھیک پوری صاحب کی گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں، کلام پیش کریں، چونکہ بہت علیل بھی تب کچھ دن پہلے ہی ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر آئے ہیں، لہذا دعا بھی کرتے ہیں پروردگار تجھے باب الحوائج کا واسطہ انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ اور مائک پر محترم جناب انور بھیک پوری صاحب ان کا استقبال ایک بلند ترین صلوات کے ذریعے کریں۔ چونکہ سبھی لوگ آہستہ آہستہ یہاں سے جا رہے ہیں، تو یہ ماحول دیکھتے ہوئے ہمارے قدر بھائی بھی جا رہے ہیں، اور جناب رضی بسوانی صاحب بھی تیار ہیں جانے کے لیے، باہر کا جانے ہی کے لیے، ارے پڑھنے کے لیے تو اس لیے کہ جانا ہے بیچارے کو باہر کا ہے۔ میرے سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ شام سے کل سے ایک ہنگامی کیفیت یہاں، یہ تمام لوگ کہاں چلے گئے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ جا کر سو گئے یا باہر کھڑے ہوئے ہیں، تو کم سے کم لوگ آ جائیں، جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو آ جائیں۔ بہت میں سمجھیے کہ پڑھنے جا رہا ہوں اپنے چاہنے والے جناب رضی بسوانی صاحب کے ماحول بنانے کے لیے، تاکہ ماحول بن جائے، اس لیے کہ ان کو ماحول اچھا چاہیے، تو اچھا شعر آپ حضرات سنیں گے۔ اب ایسے ماحول میں ہمارے سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے، ہمارے سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے کہ میں کیا پڑھوں، اس لیے کہ ایک بات میں بتا دوں، ابھی جناب پرویز بلیائی صاحب نے کہا ہے کہ سخت بیمار تھے، سخت بیمار کی بات نہیں ہے۔ 15 مارچ کو ہارٹ اٹیک ہوا، اب میں ہاسپٹلائز ہوا، لیکن وہیں ایک دعا کی کہ جشن آل محمد کے صدقے میں مجھے شفا مل جائے، تاکہ کم سے کم 3-4 ماہ پہلے یہ تاریخ پڑی تھی، اور اس وقت سے ہم لوگوں کو معلوم تھا کہ جانا ہے، بہت انتظار کیا۔ تو اگر آپ لوگ کچھ سن لیں گے تو میں سنا دوں گا، ورنہ میں آ گیا ہوں تو بس ایک آدھ قطعہ پڑھ کے میں خود رضی بسوانی صاحب کو آواز دے دوں گا۔ یہ زحمت ہمارے پرویز صاحب کو بھی نہیں ہوگی۔ بارکہ سماعت فرمائیں کہ انور مریض رہ گیا کتنی دوا کے بعد، انور مریض رہ گیا کتنی دوا کے بعد، لیکن شفا ملی تو علم کی ہوا کے بعد، لیکن شفا ملی تو علم کی ہوا کے بعد، جب سے کیا ہے میں نے زیارت حسین کی، جنت کی آرزو ہی نہیں کربلا کے بعد۔ جنت کی آرزو ہی نہیں کربلا کے بعد۔ صلوات پڑھتے رہے آپ حضرات۔ زحمت اٹھا کے سایہ رحمت میں آ گئے۔ منظر صاحب سنیے آپ بھی
کہ زحمت اٹھا کے سایہ رحمت میں آ گئے، اشعار لے کے آپ کی خدمت میں آ گئے، اشعار لے کے آپ کی خدمت میں آ گئے، مسجد نشان روزہ عزا خانہ دیکھ کر محسوس ہو رہا ہے کہ جنت میں آ گئے۔ جانتے ہیں پڑھنے کے بعد میں یہاں سے جا کے کرسی پر بیٹھوں گا، جو آئے گا اندر روک دوں گا کہ میں یہ پڑھ چکا جائیے، اس لیے کہ ہم لوگ ہر فن جانتے ہیں۔ یہیں گیٹ پر بیٹھوں گا، جائیے محفل ہو گئی۔ تو زحمت، ڈاکٹر صاحب آپ کی موت، کہ زحمت اٹھا کے سایہ رحمت میں آ گئے، اشعار لے کے آپ کی خدمت میں آ گئے، مسجد نشان روزہ عزا خانہ دیکھ کر محسوس ہو رہا ہے کہ جنت میں آ گئے، محسوس ہو رہا ہے کہ جنت میں آ گئے۔ صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ میں سوچ رہا ہوں کہ جتنا جو کچھ لایا ہوں سب واپس لے جاؤں، بس چند قطعات یہی کرنا پڑے گا۔ سماعت فرمائے چار مصرے۔ یہ کیسی کیسی ہستیاں ہم سب کی بن کر آس ہیں، کیسی کیسی ہستیاں ہم سب کی بن کر آس ہیں، دل کی ڈھارس کو یہاں آل محمد پاس ہیں، دل کی ڈھارس کو یہاں آل محمد پاس ہیں۔ اے حسین آباد اب تیری حفاظت کے لیے، اے حسین آباد اب تیری حفاظت کے لیے، ایک طرف ہیں اولیاء تو ایک طرف عباس ہیں۔ اے حسین آباد ایک بار اور اذان ہو چکی ہے، اقامت کر کے اب جماعت شروع ہوگی، لہٰذا جس کو آنا ہے آ جائے۔ اب دوبارہ آواز دی نہیں جائے گی، جو لوگ نہیں آئیں گے اب ان کو روکا جائے گا، اب جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ایسا ہمت افزائی کر دیں، اگر کوئی مجبوری نہ ہو، اگر کسی کے ساتھ مجبوری ہے کہ وہ کرسی پر ہی بیٹھے گا تو اس کے لیے کوئی بات نہیں ہے۔ میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ آپ لوگ اچھے سے، ہمارے رضی بھائی دور و دراز سے آئے ہوئے ہیں، ان کو بھی سن لیجئے۔ چلیے ایک دو لوگ آ رہے ہیں، آئیے صلوات پڑھ کے ان کا استقبال کریں آپ حضرات۔ صلوات پڑھتے رہیے، میں چھوڑ رہا ہوں۔ حوصلہ آج کی سب اپنا بڑھانا ہوگا، حوصلہ آج کی سب اپنا بڑھانا ہوگا، ہے نیا جشن نیا شعر سنانا ہوگا، حوصلہ آج کی سب اپنا بڑھانا ہوگا، ہے نیا جشن نیا شعر سنانا ہوگا، نوجوان بخشیں گے ہرگز نہیں تم کو انور، اس ضعیفی میں یہاں جلوہ دکھانا ہوگا۔
हमारे शहंशाह भाई ने कहा कि भाई सामने बैठ के मैं आपको सुनूंगा। लिखिए देखिए कहाँ चले गए, अभी भी तो आ जाइए, मेरे अब रुखसती का वक्त हो रहा, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, जगह छोड़िए, सलवात से इनका इस्तकबाल करें। चलिए चलिए अच्छी बात है, शहंशाह साहब आ गए हैं तो एक आ रहे हैं तो दो जा रहे हैं, ये दिक्कत है, डिसबैलेंस मामला चल रहा है। एक शायर के बाद दो आलिम दीन गए, उनके पीछे दो शायर चले गए और कम से कम 10 सामी हजरात चले गए, तो घटता गया मामला। देखिए महफिल यहाँ कामयाब अगर होगी ना तो हर जगह इस महफिल का नाम होगा। इसलिए मैं चंद शेर सुनने जा रहा हूँ, अगर बगौर सुन लेंगे और इस मरीज की हिम्मत अफजाई कर देंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। समाज फरमाएं कि और इस कलाम की शहंशाह भाई रदीफ कमाल है, पढ़ना भी कमाल है और सुनना भी कमाल है। अगर तो सुन लिया तो वाकई कमाल ही कमाल है। समाज फरमाए अब्बास के अलम को सजाना कमाल है। सुनिए, अब्बास के अलम को सजाना कमाल है और बाकमाल होके उठाना कमाल है। वफादार साहब काफी दूर बैठे हुए हैं, आप आइए जरा नजदीक, इसलिए कि आपसे वफा की उम्मीद है, वफा के अशार सुन रहे हैं कि अब्बास के आलम को सजाना कमाल है और बाकमाल होके उठाना कमाल है। महफिल में शायरों को बुलाना नहीं कमाल। समाज फरमाएं कि महफिल में शायरों को बुलाना नहीं कमाल, शायर के हौसले को बढ़ाना कमाल है। महफिल में महफिल में शायरों को बुलाना नहीं कमाल, शायर के हौसले को बढ़ाना कमाल है। शेर समाज फरमा ले कि रोजा जरी का बन गया इसमें नहीं कमाल, रोजा जरी का बन गया इसमें नहीं कमाल। अरे रोजे पे जाके शम्मा जलाना कमाल है। रोजा जरी का बन गया इसमें नहीं कमाल, रोजे पे जाके शम्मा जलाना कमाल है। तो घर अपना साफ रखे तो, घर अपना साफ रखे तो इसमें नहीं कमाल, घर अपना साफ रखे तो इसमें नहीं कमाल। अरे मस्जिद में जाके झाड़ू लगाना कमाल है, कमाल है। नारा अली अली का लगाना कमाल है। और रजी भाई मौलाना एक शेर अजीब व गरीब हो गया, समाज फरमा लें कि मरकद में लेके मुर्दा उतरना नहीं कमाल, कि मरकद में लेके मुर्दा उतरना नहीं कमाल, मरकद में लेके मुर्दा। सुनिए भाई सुनिए, बाद में गुफ्तगू कीजिएगा, बाद में गुफ्तगू का हाथ छोड़ना है कि मरकज में लेके मुर्दा उतरना नहीं कमाल।
ارے شانہ ہلا ہلا کے جگانا کمال ہے. مرخد میں لے کے مردہ اترنا نہیں کمال، شانہ ہلا ہلا کے جگانا کمال ہے. تو شانہ ہلا ہلا کے جگانا کمال ہے، شانہ ہلا ہلا کے جگانا کمال ہے. تو اس میں نہیں کمال کے خود پیٹ بھر لیا. سنیے شعر کہ اس میں نہیں کمال کے خود پیٹ بھر لیا، اس میں نہیں کمال کے خود پیٹ بھر لیا. ارے بھوکے پڑوسیوں کو کھلانا کمال. اس میں نہیں کمال کے خود پیٹ بھر لیا، اس میں نہیں کمال کے خود پیٹ بھر لیا. بھوکے پڑوسیوں کو کھلانا کمال ہے. اور یہاں سے ایک قطع بند سماعت فرمائیں آپ حضرات کہ بیٹی کا نام زہرا رکھے یہ نہیں کمال. بیٹی کا نام زہرا رکھے یہ نہیں کمال. ارے فضا کے راستے پہ چلانا کمال. بیٹی کا نام زہرا رکھے یہ نہیں کمال. ارے فضا کے راستے پہ چلانا کمال ہے. ارے کالج میں بچیوں کو پڑھانا نہیں کمال. کالج میں بچیوں کو پڑھانا نہیں کمال. ارے بے پردگی سے ان کو بچانا کمال ہے. بے پردگی سے ان کو بچانا کمال ہے. تو اصغر کو تیر مارنا اس میں نہیں کمال. دو تین شعر زحمت تمام کہ اصغر کو تیر مارنا اس میں نہیں کمال. ارے ہنس ہنس کے ہرملا کو رولانا کمال ہے. ہنس ہنس کے ہرملا کو رولانا کمال ہے. تو مسجد امام باڑا بنانا نہیں کمال. مسجد امام باڑا بنانا نہیں کمال. ارے گندی سیاستوں سے بچانا کمال ہے. گندی سیاستوں سے بچانا کمال ہے. تو بستی میں عالموں کو بلانا نہیں کمال. بستی میں عالموں کو بلانا نہیں کمال. ارے ان کے ادب میں سر کو جھکانا کمال ہے. ان کے ادب میں سر کو جھکانا کمال ہے. حضرات بے شک انور بھوک پوری صاحب جگانا کمال ہے، بلانا کمال ہے، دکھانا کمال ہے. ماشاءاللہ محفل کو پھر عروجیت پہ لانا کمال ہے. میں ایسے شاعر کو آواز دینے جا رہا ہوں جو اندرون ملک سے بیرون ملک تک محتاج تعارف نہیں ہے. اپنے انداز، اپنے اشعار. بنگلور میں جشن سلطان وفا ہو رہا تھا. انہوں نے 2 شعر پڑھے اور بھی شعر. اس 2 شعر کے بعد ناظم مقاصدہ نے اعلان کر دیا کہ اس کے بعد اگر اس سے اچھے شعر ہوں تو پڑھے جائے ورنہ محفل وہی ختم کی جائے. وہ کیفیت تھی کہ کتنی بار وہ شعر کو پڑھایا گیا. اکلک نوجوان جو تھے گر جا رہے تھے نعرہ لگاتے ہوئے ان کو لے کے. کئی بار میں نے یہ بھی دیکھا کہ ان کو بچایا گیا ڈائس پر کہ انہیں چوٹ نہ لگ جائے. یہ کیفیت تھی. ایک شعر پڑھ دیا انہوں نے کہ ایک مطلع ایک شعر کے بعد 2 شعر کہ کیا بات ہے دریا پہ نظر آتی نہیں فوجیں، دریا پہ نظر آتی نہیں شام کی فوجیں، دریا پہ نظر آتی نہیں شام کی فوجیں. لگتا ہے کہ عباس کے آنے کا اثر،
دریا پہ نظر آتی رہی شام کی فوجیں، لگتا ہے کہ عباس کے آنے کی خبر ہے. کیا بات ہے، حسنین کے رہتے ہوئے عرب عباس کے چہرے پہ ہی زینب کی نظر. کیا بات ہے، حسنین کے رہتے ہوئے یارب. کیا بات ہے، حسنین کے رہتے ہوئے یارب عباس کے چہرے پہ ہی زینب کی نظر. محترم جناب رضی بسوانی صاحب کو اور بھی کہیں جانا ہے، کل دوسری محفل پڑھنی ہے، لہذا میں بڑے ادب احترام سے مولانا رضی بسوانی صاحب کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں مائک پر تشریف لائیں. آج جو بھی حضرات دیکھیے اپنی تقدیر کے سونے پہ سہاگا ہوگا. پڑھتا ہوں دنیا کے کئی ملک میں جا کے میں نے نظامت کی ہے، حافظے میں بہت شعر رات بھر اکیلا پڑھتا رہوں گا، لیکن چونکہ وقت کو دیکھتے ہوئے ایک ایک دو منٹ میں شاعر کو آواز دے رہا ہوں، لہذا جہاں تک آواز آ رہی ہے اس حقیر پرویز بلیاوی کی، آپ جشن کرنے کے لیے آئے ہیں، جشن منانے کے لیے آئے ہیں. باب الحوائج کا جشن ہو رہا ہے. آج شہزادی رومال لے کے نہیں آئی ہے، آج شہزادی سج دھج کے اپنے لال کا جشن منانے آئی ہے. لہذا اس کو خیال رکھتے ہوئے میں مولانا رضی بسوانی صاحب کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں ان کا استقبال ایک بلند ترائن نعرہ حیدری. مائک پہ محترم جناب رضی بسوانی صاحب. صلی اللہ محمد و آل محمد. اب حضرت تھوڑا اور قریب آ جائیں، اس طرف آ جائیں. میری آواز جہاں تک بھی پہنچ رہی ہے مومنین سے گزارش کر رہا ہوں، جو حضرات باہر ہیں ان سے گزارش ہے مؤدبانہ کہ جشن میں تشریف لے آئیں اور تشریف لے آئیں، آ کر بیٹھیں اور اختتام جشن تک شرکت کریں. جب آپ نے اتنی جانفشانیوں کے ساتھ جشن کا اہتمام کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کا فریضہ بھی ہے کہ آپ جشن میں آمادگی اور توجہ سے بیٹھیں بھی، اور بالخصوص اس گاؤں کے لوگوں کا بھی فریضہ ہے کہ وہ اور آمادگی سے بیٹھیں اور جشن کو کامیاب بنائیں. لہذا بہت سے لوگ باہر ہیں، ان تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو ان سے گزارش ہے کہ جشن میں تشریف لے آئیں. ذرا دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش بھی نہیں ہے. میں اولاً آپ حضرات کو اس جشن کی تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. 4 شعبان کو ایک مصرع تھا مبارک پور اعظم گڑھ میں، ذکر شبیر سے احساس جمع ہوتا ہے. ذکر شبیر سے احساس جمع ہوتا ہے، یہ مصرع تھا. ملاحظہ فرمائے پیش کر رہا ہوں منقبت کہ رمز حق چشم محرم میں نہاں ہوتا ہے. رمز حق چشم محرم میں نہاں ہوتا ہے. توجہ فرمائیں، بڑی زحمتیں اٹھا کر میں آپ تک آیا ہوں تو آپ کا فریضہ ہے کہ توجہ سے سنیں تھوڑی دیر. ملاحظہ فرمائیں کہ عشق حیدر سے جو آباد مکان ہوتا ہے، پھر غریبی کا تصور بھی کہاں ہوتا ہے. نقش تب ہوتی ہے، نقش تب ہوتی ہے صدیوں پر لہو کی رنگت. نقش تب ہوتی ہے صدیوں پر لہو کی رنگت، عشق جب دار کی منزل پر رواں ہوتا ہے. نقش تب ہوتی ہے صدیوں پر لہو کی رنگت، عشق جب دار کی منزل پر رواں ہوتا ہے. عشق جب دار کی منزل پر رواں ہوتا ہے. توجہ فرمائیں، عشق شبیر سے مت کرنا کبھی سمجھوتا. عشق شبیر سے مت کرنا کبھی سمجھوتا، یہ تکلف نمک ہجرت جاں ہوتا ہے. عشق شبیر سے مت کرنا کبھی سمجھوتا، یہ تکلف نمک ہجرت جاں ہوتا ہے. یہ تکلف نمک ہجرت جاں ہوتا ہے. میرے آنسو کو تعجب سے نہ دیکھے دنیا. میری طرف توجہ فرمائیں، میرے آنسو کو آپ توجہ نہیں فرمائیں گے تو بہت دیر تک پڑھوں گا. توجہ سے سنیں. آپ لوگ اس عالم جوانی میں اور دیوار کا سہارا لے کر بیٹھیں. بھیا آپ بیٹھ جاؤ. کیوں ہمارے شعر کا خون کر رہے ہیں آپ لوگ؟ میں بڑی محنت سے شعر کہتا ہوں، آپ نہیں سنیں گے تو کون سنے گا. عشق حیدر سے جو آباد مکان ہوتا ہے، عشق حیدر سے جو آباد مکان ہوتا ہے،
پھر غریبی کا تصور بھی کہاں ہوتا ہے، پھر غریبی کا تصور بھی کہاں ہوتا ہے، عشق شبیر سے مت کرنا کبھی سمجھوتا، یہ تکلف نمک ہجرت جاں ہوتا ہے، میرے آنسو کو تعجب سے نہ دیکھے دنیا، میرے آنسو کو تعجب سے نہ دیکھے دنیا، یہ وہ موتی ہے جو فردوس مکاں ہوتا ہے، میرے آنسو کو تعجب سے نہ دیکھے دنیا، میرے آنسو کو تعجب سے نہ دیکھے دنیا، یہ وہ موتی ہے جو فردوس مکاں ہوتا ہے۔ بھیا میری طرف توجہ فرمائیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہنے کے بعد بھی نہیں سنتے، یہ ایسے لوگ ہیں۔ میری طرف توجہ فرمائیں، عشق حیدر سے جو آباد مکاں ہوتا ہے، پھر غریبی کا تصور بھی کہاں ہوتا ہے، میرے آنسو کو تعجب سے نہ دیکھے دنیا، یہ وہ موتی ہے جو فردوس مکاں ہوتا ہے۔ شعر سنیں کہ ہچکیاں کیوں نہ بھرے دجلہ بیعت کا گلا، ہچکیاں کیوں نہ بھرے دجلہ بیعت کا گلا، تشنگانی کا تو سایہ بھی گراں ہوتا ہے، ہچکیاں کیوں نہ بھرے دجلہ بیعت کا گلا، ہچکیاں کیوں نہ بھرے دجلہ بیعت کا گلا، تشنگانی کا تو سایہ بھی گراں ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیں، یہ شعر ملاحظہ فرمائیں، میں نے ایک رخ دیا ہے ایک لفظ سے، سرہ خاک شفا زیر لحد رکھ دینا، سرہ خاک شفا زیر لحد رکھ دینا، یہ تبرک تو یہیں نور فشاں ہوتا ہے، سرہ خاک شفا زیر لحد رکھ دینا، سرہ خاک شفا، یا علی آجائیے مولانا، سرہ بھائی توجہ فرمائیں، توجہ فرمائیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ ادھر آ جائیں، سرہ خاک شفا، سرہ خاک شفا، اگر آپ لوگ بھی شیعہ ہوں تو آ جائیں، سرہ خاک شفا زیر لحد رکھ دینا، سرہ خاک شفا زیر لحد رکھ دینا، یہ تبرک تو یہیں نور فشاں ہوتا ہے، تم نے دیکھا ہی نہیں ابن مظاہر کا جہاد، تم نے دیکھا ہی نہیں ابن مظاہر کا جہاد، حوصلہ ہو تو بڑھاپا بھی جوان ہوتا، تم نے دیکھا ہی نہیں ابن مظاہر کا جہاد، تم نے دیکھا ہی نہیں، تم نے دیکھا ہی نہیں، توجہ فرمائیں، تم نے دیکھا ہی نہیں ابن مظاہر کا جہاد، حوصلہ ہو تو بڑھاپا بھی جوان ہوتا ہے، حوصلہ ہو تو بڑھاپا بھی جوان ہوتا ہے۔ پرویز بھائی شعر سنیے، مائل بھائی، انور بھائی، اجاز بھائی توجہ، عشق حیدر تم نے دیکھا ہی نہیں ابن مظاہر کا جہاد، حوصلہ ہو تو بڑھاپا بھی جوان ہوتا ہے۔ شعر سنیں، عشق حیدر کا موزن ہے نوائے بوزر، عشق حیدر کا موزن ہے نوائے بوزر، یہ تو رمضہ میں بھی مصروف اعضاء، عشق حیدر کا موزن ہے نوائے بوزر، یہ تو رمضہ میں بھی، توجہ، عشق حیدر کا موزن ہے نوائے بوزر، یہ تو رمضہ میں بھی مصروف اعضاء ہوتا ہے، یہ تو رمضہ میں بھی مصروف اعضاء ہوتا ہے، یہ تو رمضہ میں بھی مصروف اعضاء ہوتا ہے، یہ تو رمضہ میں بھی مصروف اعضاء ہوتا ہے۔ شعلہ بغض علی دل کو بناتا ہے کباب، شعلہ بغض علی دل کو بناتا ہے کباب، وہ منافق ہے جو گھر بیٹھے دھواں ہو، آئے آئے توجہ، شعلہ بغض علی، شعلہ بغض علی دل کو بناتا ہے کباب، توجہ فرمائیں نوجوانوں، توجہ فرمائیں، شعلہ بغض علی دل کو بناتا ہے کباب، وہ منافق ہے جو گھر بیٹھے دھواں ہوتا ہے، وہ منافق ہے جو گھر بیٹھے دھواں ہوتا ہے۔ توجہ، یہ صرف اور صرف رہتی دنیا تک مولا کائنات کا عمل ہے۔ شربت شیر و شکر کس نے دیا قاتل کو؟ شربت شیر و شکر کس نے دیا قاتل کو؟ یہ وہ دستور ہے جو صرف یہاں ہوتا۔ شربت شیر و شکر کس نے دیا قاتل کو؟ آئے ہائے توجہ، شربت شیر و شکر، آپ لوگ بھی بولتے رہیں،
शरबत शीरो शकर किसने दिया कातिल को? ये वो दस्तूर है जो सिर्फ यहाँ होता है, ये वो दस्तूर है जो सिर्फ यहाँ होता है, ये वो दस्तूर है जो सिर्फ यहाँ होता है, ये वो दस्तूर है जो सिर्फ यहाँ होता है। पूरी आमादगी से शेर का इस्तेमाल। तहजीब भाई शेर सुने। बुग़्ज़ हैदर के दरिंदे भी हैं कैसे कैसे, बुग़्ज़ हैदर के दरिंदे भी हैं कैसे कैसे, उनको दोज़ख में भी जन्नत का गुमा होता है। हुसैनिया हुसैनिया यजीदिया यजीदिया, अरे सब मिल के बोलो यजीदिया हुसैनिया। बुग़्ज़ हैदर के दरिंदे भी हैं कैसे कैसे, बुग़्ज़ हैदर के दरिंदे भी हैं कैसे कैसे, उनको दोज़ख में भी जन्नत का गुमा होता है, उनको दोज़ख में भी जन्नत का गुमा होता है। मेरे आंसू को ताज्जुब से न देखे दुनिया, ये वो मोती है जो फिरदौस मकां होता है। शोले बुग़्ज़ अली दिल को बनाता है कबाब, वो मुनाफिक है जो घर बैठे धुआं होता है, वो मुनाफिक है जो घर बैठे धुआं होता है। शरबत शीरो शक्कर किसने दिया कातिल को? ये वो दस्तूर है जो सिर्फ यहाँ होता है, ये वो दस्तूर है जो सिर्फ यहाँ होता है। ऐ रज़ी शाह की चौखट पर सलामी के लिए, ऐ रज़ी शाह की चौखट पर सलामी के लिए, चाँद हर शाम यहाँ मिसले कमा होता। ऐ रज़ी शाह की चौखट पर सलामी के लिए, ऐ रज़ी शाह की चौखट पर सलामी के लिए, चाँद हर शाम यहाँ मिसले कमा होता है, चाँद हर शाम यहाँ मिसले कमा होता है, चाँद हर शाम यहाँ मिसले कमा होता है। एक मनक़बत शहज़ादी ज़ैनब सलवातुल्लाह अलैहा की बारगाह में नजर कर रहा हूँ। ये भी 3 शाबान को मिसरा था बनारस में, दोशीपुरा में। शरीके कार शह करबला रही ज़ैनब। पूरी तवज्जो से सुनिएगा, मुलाज़ा फरमाइएगा। ये सारे ताज़िया खाने ये शहनशी ज़ैनब, तवज्जो से सुनिएगा, ये सारे ताज़िया खाने ये शहनशी ज़ैनब, तेरी वजह से हैं जिंदा सदा अफरी ज़ैनब। तवज्जो, अल्लाह अकबर। शहज़ादी शरीकतुल हुसैन भी हैं, शहज़ादी बानिए आज़ा भी हैं, ये सारे ताज़िया खाने ये शहनशी ज़ैनब, तेरी वजह से हैं जिंदा सदा फ्री ज़ैनब। महफिल में कैफियत होनी चाहिए महफिल की तरह। तवज्जो, मैं बड़ी मेहनत से शेर कहता भी हूँ, मेहनत से पढ़ रहा हूँ। आपका फरीज़ा है तवज्जो से, आमादगी से, पूरी मेहनत से मुझे सुने। ये सारे ताज़िया खाने ये शहनशी ज़ैनब, तेरी वजह से हैं जिंदा सदा फ्री ज़ैनब। खुदा से आलम ज़र में किए थे जो वादे, खुदा से आलम ज़र में किए थे जो वादे, बस अस्सी को उसे भी निभा चुकी ज़ैनब। खुदा से आलम ज़र में किए थे जो वादे, बस अस्सी को उसे भी निभा चुकी ज़ैनब। अगर हुसैन है क़ल्बे बतूल की धड़कन, हाय तवज्जो, अगर हुसैन है क़ल्बे बतूल की धड़कन, दिले हुसैन में तू भी है दिल नशी ज़ैनब। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तवज्जो, अगर हुसैन है, आप थोड़ा सा आमादा होके सुने भाई, तवज्जो फरमा ले, तवज्जो फरमाएं, तवज्जो फरमाएं। मेरे शेर ज़ायले समात हो रहे हैं। अल्लाहु अकबर। ये सारे ताज़िया खाने ये शहनशी ज़ैनब, तेरी वजह से हैं जिंदा सदा फ्री ज़ैनब। खुदा से आलम ज़र में किए थे जो वादे, बस अस्सी को उसे भी निभा चुकी ज़ैनब। अगर हुसैन है क़ल्बे बतूल की धड़कन, दिल हुसैन में तू भी है दिल नशी ज़ैनब। क्या है शहज़ादी ज़ैनब? जिगर के पालों का मातम नहीं किया तूने, जिगर के पालों का मातम नहीं किया तूने, कोई मिसाल तेरे सब्र की नहीं ज़ैनब। जिगर के पालों का मातम नहीं किया तूने, कोई मिसाल तेरे सब्र की नहीं ज़ैनब। तू सिर्फ हाथ उठा दे जो बद्दुआ के लिए, तू सिर्फ हाथ उठा दे जो बद्दुआ के लिए, फलक समेत बिखर जाए ये ज़मीं ज़ैनब। तू सिर्फ हाथ उठा दे, तवज्जो,
تو صرف ہاتھ اٹھا دے جو بددعا کے لیے فلک سمیت بکھر جائے یہ زمین زینب. میں قبلہ آپ سے داد چاہتا ہوں اس شعر پر. لہو نچوڑ لیے تو نے چشم کوفہ سے, لہو نچوڑ لیے تو نے چشم کوفہ سے, سمجھ رہے تھے تجھے لوگ دل حزین زینب. اللہ اکبر اللہ اکبر. نہایت قیمتی شعر, آپ نے توجہ نہیں فرمائی کہ لہو نچوڑ لیے تو نے چشم کوفہ سے, سمجھ رہے تھے تجھے لوگ دل حزین زینب, سمجھ رہے تھے تجھے لوگ دل حزین زینب, سمجھ رہے تھے تجھے لوگ دل حزین زینب. تو قید شام سے اسلام کو چھڑا لائی, تو قید شام سے اسلام کو چھڑا لائی, تجھے سلام کریں کیوں نہ شاہدی زینب. توجہ توجہ فرمائیں. تو قید شام سے, توجہ, تو قید شام سے, بزرگوں کو بھی بولنا ہے, تو قید شام سے اسلام کو چھڑا لائی, تجھے سلام کریں کیوں نہ شاہدی زینب. گھٹنے کے بل بھی اگر شعر کا استقبال کیا جب بھی حق ادا نہیں ہوگا. بشکل سید سجاد جلتے خیموں سے, بشکل سید سجاد جلتے خیموں سے, اٹھا کے لائی ہے روح اصول دین. اللہ اکبر. توجہ, کیا کہنے ہو؟ نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, حسینیہ, حسینیہ, لبیک یا زینب, لبیک یا زینب. سب مل کے بولیں لبیک یا زینب. توجہ فرمائیں. بشکل سید سجاد جلتے خیموں سے, بشکل سید سجاد جلتے خیموں سے, اٹھا کے لائی ہے روح اصول دین زینب, اٹھا کے لائی ہے روح اصول دین زینب. شعر تو یہ ہے, پوری توجہ, تیرے حسین کی یہ آخری لڑائی ہے, تیرے حسین کی یہ آخری لڑائی ہے, الٹ دے اب علی اصغر کی آستین زینب. اللہ اکبر. آپ توجہ نہیں فرما رہے ہیں, شعر کا لہجہ ملاحظہ فرمائیں. تیرے حسین کی یہ آخری لڑائی ہے, ہائے توجہ, تیرے حسین کی یہ آخری لڑائی ہے, الٹ دے اب علی اصغر کی آستین زینب. توجہ میرے بھائیوں, تیرے نوجوانوں تھک گئے, تھک گئے, تیرے حسین کی یہ آخری لڑائی ہے, تیرے حسین کی. میں 2.5 سے دعائیں چاہتا ہوں. قبلہ ملازہ فرمائی, تہذیب بھائی, فروز بھائی, محل بھائی, دشا صاحب. تیرے حسین کی یہ آخری لڑائی ہے, الٹ دے اب علی اصغر کی آستین زینب. یہ شعر سنیے. ہوائے شام غریباں ہزاروں بار چلی, توجہ, ہوائے شام غریباں ہزاروں بار چلی, نہ ٹوٹا پھر بھی تیرے صبر کا یقین زینب. ہائے ہائے توجہ. ہوائے شام غریباں, توجہ, آپ لوگ کس مصلحت کے تحت چپ ہیں؟ ہوائے شام غریباں ہزاروں بار چلی, نہ ٹوٹا, نہ ٹوٹا پھر بھی تیرے صبر کا یقین زینب. شعر تو یہ ہے چاہے جیسے سنیں, غضب کی شام غریباں, غضب کے شکرانے. اللہ اکبر. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ غضب کی شام غریباں, غضب کے شکرانے, نماز دیکھ رہی تھی تیری جبین زینب. حیدر میسنگ کا مولا,
बरकत का उजाला, महशर का सहारा, आंखों का तारा, हर लब पर चर्चा, कौसर का साहिबा, एक नूर इरफा, एक मर्द मैदा, एक नाजिश इंसा, जाने ईमा, मर्जी यज़दा, तफसीर कुरान, हर दर्द का दरमा, इस्लाम का निगरा, मीसम का मौला, कब्र का आका, बरकत का उजाला, महशर का सहारा, आंखों का तारा, हर लब पर चर्चा, कौसर का साहिबा, नारे हैदरे। खुदा आपको सलामत रखे। हवाए शाम गरीबा हजारों बार चली, हवाए शाम गरीबा हजारों बार चली, न टूटा फिर भी तेरे सब्र का यकीन ज़ैनब। गज़ब की शाम गरीबा गज़ब के शुक्राने, गज़ब की शाम गरीबा आपने महसूस नहीं किया शेर। गज़ब की शाम गरीबा गज़ब के शुक्राने, नमाज देख रही थी तेरी जबीं ज़ैनब। गज़ब की शाम गरीबा गज़ब के शुक्राने, नमाज देख रही थी तेरी जबीं ज़ैनब। हमारी रूह को महसूस हो रहा है रज़ी, हमारी रूह को महसूस हो रहा है रज़ी, है महफिल शहीदी में यहीं कहीं ज़ैनब। हमारी रूह को महसूस हो रहा है रज़ी, हमारी रूह को महसूस हो रहा है रज़ी, है महफिल शहीदी में यहीं कहीं ज़ैनब। जश्न चूंकि सरकार बाबुल हवाइज के सिलसिले से है, लिहाजा आखिर में एक मनक़बत सरकार बाबुल हवाइज की बारगाह में नजर कर रहा हूँ। इसी आमदगी और तवज्जो से मुलाहिज़ा फरमा लें। है नमाज शब हैदर का सवेरा अब्बास, आमादा होके सुने, है नमाज शब हैदर का, जितना मैं बोल रहा हूँ उससे थोड़ा सा ज्यादा आप बोले ना। है नमाज शब हैदर का सवेरा अब्बास, मुतमईन प्यास में भी है लबे दरिया अब्बास। अल्लाह अकबर। कहाँ बैठे हो भाइयों? अरे सरद जबान को जुम्बिश दीजिए, बाजुओं को मुतहर्रिक कीजिए। है नमाज शब हैदर का सवेरा अब्बास, मुतमईन प्यास में भी है लबे दरिया अब्बास। देखता हूं कब तक आप चुप रहते हैं। ये भी मतला नजर है। गैरत अहले हरम, हुर्मत ज़हरा अब्बास। अल्लाहु अकबर। गैरत अहले हरम, हुर्मत ज़हरा अब्बास। हर कदम पर लबे ज़ैनब ने कहा या अब्बास। हाय मजमा, हाय तवज्जो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। है नमाज शब हैदर का सवेरा अब्बास, है नमाज शब हैदर का सवेरा अब्बास। मुतमईन प्यास में भी है लबे दरिया अब्बास। गैरत अहले हरम, हुर्मत ज़हरा अब्बास। हर कदम पर लबे ज़ैनब ने कहा या अब्बास। हर कदम पर लबे ज़ैनब ने कहा या अब्बास। इस फजीलत के सफर में है अकेला अब्बास। इस फजीलत के सफर में है अकेला अब्बास। अपने बाबा के लबों का है वजीफा अब्बास। इस फजीलत के सफर में है अकेला अब्बास। अरे भाइयों आप बोलते रहे। शहंशाह भाई सुनिए तवज्जो से, भाई तवज्जो, भाइयों तवज्जो फरमाइएगा, सुनिएगा बुजुर्ग भाई, तवज्जो फरमाइए भाई, तवज्जो फरमा लें। कुछ आप भी दुआ दे दें अगर तारीफ नहीं कर रहे हैं। आप भी तो कुछ बोले करीम साहब। है नमाज अली नर हैदरी, है नमाज मौलाना। अरे कहाँ बैठे हैं? है नमाज शब हैदर का सवेरा अब्बास। मुतमईन प्यास में भी है लबे दरिया अब्बास। इस फजीलत के सफर में है अकेला अब्बास। अपने बाबा के लबों का है वजीफा अब्बास। गैरत अहले हरम, हुर्मत ज़हरा अब्बास। हर कदम पर लबे ज़ैनब ने कहा या अब्बास। हर कदम पर लबे ज़ैनब ने कहा या अब्बास। शेर तो ये है नूर वहदत से जो मुश्तक है अली का चेहरा। नूर वहदत से
मौला का लक़ब वजहुल्लाह है। तवज्जो, इस रियायत से शेर सुने। नूर वहदत से जो मुश्तक है अली का चेहरा, तू भी तो है उसी आईने का जलवा बा। हाय हाय हाय, तवज्जो। नूर वहदत से जो, नूर वहदत से जो मुश्तक है, नूर वहदत से जो मुश्तक है अली का चेहरा, तू भी तो है उसी आईने का जलवा पास, तू भी तो है उसी आईने का जलवा अब्बास। तूर से हैबत मूसा तुझे करती थी सलाम, तूर से हैबत मूसा तुझे करती थी सलाम। शबे आशूर था ऐसा तेरा पहरावा। तूर से हैबत मूसा, तूर से हैबत मूसा तुझे करती थी सलाम, तूर से हैबत मूसा तुझे करती थी सलाम। शबे आशूर था ऐसा तेरा पहरा पास, शबे आशूर था ऐसा तेरा पहरा पास। भाइयों, आप नहीं बोलेंगे तो तकलीफ होगी। सुनिए, किल्लत फौज का शब्बीर को एहसास हो क्यों, किल्लत फौज का शब्बीर को एहसास हो क्यों, दुश्मनों के लिए काफी है अकेला अब्बा। किल्लत फौज का शब्बीर को एहसास हो क्यों, दुश्मनों के लिए काफी है। अरे जो अब तक जो नहीं बोले हैं वो भी बोलेंगे। किल्लत नूर वहदत से जो मुश्तक है अली का चेहरा, तू भी तो है उसी आईने का जलवा पास। किल्लत फौज का शब्बीर को एहसास हो क्यों, दुश्मनों के लिए काफी है अकेला पास। ये शेर सुनिएगा, किबला नज़र फरमाइएगा। तेरे चुल्लू में दरियाओं के दिल डूब गए। कहां बैठे हो? तेरे चुल्लू में दरियाओं के दिल डूब गए। कितना वजन था तेरी प्यास का साया। बस बस तवज्जो, तेरे चुल्लू में दरियाओं के दिल डूब गए। कितना वजनी था तेरी प्यास का साया। अब्बास, अरे जिंदगी दे गया मरते हुए दरियाओं को, जिंदगी दे गया मरते हुए दरियाओं को। तेरा चुल्लू से वो पानी को गिराना बाप, जिंदगी दे गया, जिंदगी दे गया, जिंदगी दे गया। बोलिए, हंसने की नहीं हो रही है तवज्जो, कि जिंदगी दे गया मरते हुए दरियाओं को, जिंदगी दे गया मरते हुए दरियाओं को। तेरा चुल्लू से वो पानी को गिराना अब्बास, तेरा चुल्लू से वो पानी को गिराना अब्बास। ये शेर जब जब भी याद आए तो मुझे अपनी नमाजों में याद कीजिएगा। तहजीब भाई, शेर नजर कर रहा हूँ। परवेज भाई, मौलाना दिलशाद साहब, महल भाई, किबला आसिफ साहब, तवज्जो फरमाइए। कमर साहब, मौलाना पूरी तवज्जो, तालिब साहब, मौलाना तवज्जो फरमाइएगा। जिंदगी दे गया मरते हुए दरियाओं को, तेरा चुल्लू से वो पानी को गिराना अब्बास। तेरे एक चुल्लू में दरियाओं के दिल डूब गए। कितना वजनी था तेरी प्यास का साया अब्बास। क्या है जनाबे अब्बास? तवज्जो, करबला आज भी हसरत से तुझे देखती है। कैफियत महसूस करें शेर की। करबला, करबला आज भी हसरत से तुझे देखती है। तू है शब्बीर की दुनिया का उजाला। करबला, हाय हाय हाय, करबला, करबला आज भी, करबला आज भी, अल्लाह अकबर, करबला आज भी।
کربلا آج بھی حسرت سے تجھے دیکھتی ہے، کربلا آج بھی حسرت سے تجھے دیکھتی ہے۔ تو ہے شبیر کی دنیا کا اجالا عباس، تو ہے شبیر کی دنیا کا اجالا عباس، تو ہے شبیر کی دنیا کا اجالا عباس۔ بھائیو یہ دو شعر پوری توجہ سے سنیے گا، رسائی ادب میں اس خیال کا اضافہ ہے، ملاحظہ فرمائیے گا۔ شعر سنیے۔ قبلہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے بعد اگر کوئی شخصیت اور ذات اور کوئی شجاع اور بہادر ہے تو وہ حضرت عباس علیہ السلام کی ذات ہے۔ جب جناب عباس لڑ رہے تھے، اون و محمد جنگ میں تھے، تو حضرت عباس و علی اکبر داد شجاعت دے رہے تھے۔ جب حضرت علی اکبر لڑ رہے تھے تو حضرت عباس داد شجاعت دے رہے تھے۔ جب حضرت عباس لڑ رہے تھے تو امام حسین علیہ السلام تر خیمہ سے جنگ کا نظارہ کر رہے تھے، داد شجاعت دے رہے تھے۔ تاریخ آدم و عالم میں امام حسین علیہ السلام کے حملے کا جواب نہیں ہے۔ کوہ قاف کی بلندیاں تحت الثری سے مل گئی تھی، گیتی کو وہ تزلزل تھا، وہ حملے کی دھمک تھی، وہ نخیلہ تک حسین کے حملے۔ یہ شعر جب یاد آئے رضی بسوانی کو دعاؤں میں یاد رکھنا۔ رن میں ہر ضرب کی گہرائی پر کہتے تھے حسین، رن میں ہر ضرب کی گہرائی پر کہتے تھے حسین، ہائے تم نے نہیں دیکھا میرا حملہ ابا، ہائے 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 اللہ اکبر۔ رن میں ہر ضرب کی، آپ نے محسوس نہیں کیا، اللہ اکبر۔ بھائیو توجہ، رن میں ہر ضرب کی گہرائی پر کہتے تھے حسین، ہائے تم نے نہیں دیکھا میرا حملہ عباس۔ آخری شعر آپ کے دلوں میں اتر جائے گا، آخری شعر یہ بھی نیا مضمون ہے۔ آخری سانس میں آہستہ سے بھائی کہنا، کیفیت کو محسوس کریں۔ آخری سانس میں میرا کلیجہ آپ کی ہتھیلیوں پر ہے، آمادہ ہو کے سنیں۔ رن میں ہر ضرب کی گہرائی پر کہتے تھے حسین، ہائے ہائے تم نے نہیں دیکھا میرا حملہ عباس۔ توجہ، بہت توجہ، آخری سانس میں آہستہ سے بھائی کہنا، آخری سانس میں آہستہ سے بھائی کہنا، تیرے آقا نے ہی سمجھا تیرا لہجہ ابا۔ آخری سانس میں آہستہ سے بھائی کہنا، آخری سانس خوشبو جب بھی کہتا ہے رضی تیرا قصیدہ عباس، ایک ایک حرف میں بھرتا ہے وفا کی خوشبو، جب بھی کہتا ہے رضی تیرا قصیدہ عباس۔ نور وحدت سے جو مشتاق ہے علی کا چہرہ، تو بھی تو ہے اسی آئینے کا جلوہ عباس۔ شکریہ محبت، آپ کی توجہ آمدگی۔ حضرات میں اسی کے ساتھ بغیر کسی تمہید کے جناب اعجاز بھی پوری صاحب کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں، اس کے بعد فوراً انشاءاللہ روشن بنارسی صاحب۔ نعرہ حیدری، نعرہ خیبری۔ آپ کو قسم ہے اسی روضہ عباس کی کہ جس ولولے سے سنا اسی ولولے سے مجھے سنیے اور میں اسی ولولے سے سناؤں گا۔ سماعت فرمائے، 4 مصرے پہلے ایک مصرہ سنانا چاہ رہا ہوں، اس کے لیے 3 مصرہ سماعت فرمائے کہ دین اسلام پہ بدنامیاں ساری آئی، اور جو چاہوں گا کہ دین اسلام پہ بدنامیاں ساری آئی، دین اسلام پہ
فوج اسلام جو میدان سے ہاری فوج اسلام جو میدان سے خالی آئی تو بولی خیبر میں یہ 40ویں دن تیغ علی بولی خیبر میں یہ 40ویں دن تیغ علی اب جگر تھام کے بیٹھو میری بات امام زمانہ کے حوالے سے مطلب سماعت فرمایا پھر اس سے متصل 2 شعر کہ ان کی آمد اسی محفل میں اگر ہو جاتی ان کی آمد اسی محفل میں اگر ہو جاتی ان کی آمد اسی محفل میں اگر ہو جاتی ایک ہی شب میں کئی بار سحر ہو ایک ہی شب میں تو مدح مولا ہی میں موت آتی تو اچھا ہوتا مدح مولا ہی میں موت آتی تو اچھا ہوتا موت شیریں نہیں ہوتی ہے مگر موت شیریں نہیں ہوتی ہے تو پہلے اصحاب سے خیبر میں جو آ جاتے علی روز اول بخدا جنگ وہ سر ہو جاتی اور زیر شمشیر علی آتا نہ جبریل کا پر یہ زمین آدھی دھر آدھی ایک مصرع تھا بہت اختصار کے ساتھ کہ باوفا ہو گیا عباس کو پانے والا باوفا ہو گیا سماعت فرمانے چند اشعار دیکھیں گے کہ پھول کا خار صاحب علم کا مجمع ہے دور حاضر پہ مطلع ہو گیا ہے سماعت فرمانے کہ پھول کا ہار ہر بستی کی بات ہے یہ کسی خاص بستی کی بات نہیں سماعت فرمائے دور حاضر کا مطلع ہو گیا ہے کہ پھول کا خار پڑوسی ہے ستانے والا پھول کا خار پڑوسی ہے ستانے والا پھول کا خار پڑوسی ہے ستانے والا اپنا دامن تو بچاتا ہے بچانے اپنا دامن تو تم میری غلطی کو لکھے جاؤ فرشتوں لیکن شعر سماعت فرمائیں گے کہ میری غلطی کو لکھے جاؤ فرشتوں لیکن جان لو حر ہے مجھے راہ دکھانے جان
जान लो हुर है, मुझे तो होगा ताहिर ना कभी दुश्मन आले ताहा। शेर देखेंगे कि होगा ताहिर ना, होगा ताहिर ना कभी दुश्मने आले ताहा। आबे ज़मज़म से नहाता हो नहा, आबे ज़मज़म से तो सुबह हर सुबह दहुम, हर रोज़ आशूरा समाज फरमाए कि सुबह हर सुबह दहुम होगी अज़ाने अकबर। समाज फरमाएंगे जहां जहां जाते हैं कि सुबह हर सुबह दहुम होगी अज़ाने अकबर। खैर पर आओ बढ़ो हुर भी है आने, खैर पर आओ बढ़ो हुर भी है आने वाला। तो दर पे यह हकीकत है समाज फरमाए कि दर पे ज़हरा के सितारा हो या रिजवान इरम। दर पे ज़हरा के, दर पे ज़हरा के सितारा हो या रिजवान इरम। छोटा बन करके यहाँ आएगा आने छोटा बन करके। तो जुज, ये शेर देखिएगा कि जुज अली ऐसे तहम्मुल का कोई है लाओ। शेर समाप्त फरमाएंगे कि जुज अली तारीफ के हवाले से कि जुज अली ऐसे तहम्मुल का कोई है लाओ। जुज अली ऐसे तहम्मुल का कोई है लाओ। अपने सोए हुए कातिल को जगाने, मोहब्बतों को सलाम, आपके ज़ौक़ समात को सलाम। समात फरमाए शेर बस खत्म किया आपकी ज़हमत को कि अपने सोए हुए कातिल को जगाने वाला। तो सर तो सजदे से मोहम्मद ने उठाया ही नहीं। तवज्जो चाहूंगा कि सर तो सजदे से मोहम्मद ने उठाया ही नहीं। सर तो सजदे से मोहम्मद ने उठाया ही नहीं। आगे शब्बीर के सर कौन उठाने। सर तो सजदे से मोहम्मद ने उठाया ही नहीं। आगे शब्बीर के सर कौन उठाने वाला। ये शेर देखिएगा कि मैंने मशकीज़े को अश्कों से भरा है जब से। तवज्जो चाहूंगा खुसूसी तवज्जो कि मैंने मशकीज़े को अश्कों से भरा है
जब से बाज आता ही नहीं तीर चलाने। मैंने मशकीज़े को अश्कों से भरा है जब से, मैंने मशकीज़े को अश्कों से भरा है जब से, बाज आता ही नहीं तीर चलाने, बाज आता ही नहीं। आखिरी शेर समाज फरमा ले कि कोई बस एक शेर कि कोई बस एक तबस्सुम से ही रंजीतेगा। शेर समाज फरमा ले, शेर समाज फरमा ले कि कोई बस एक तबस्सुम से ही रंजीतेगा, कोई बस एक तबस्सुम से ही रंजीतेगा। सोच सकता न था हथियार बनाने वाला। हज़रत उसी माहौल को बरकरार रखा हमारे एजाज भीखपुरी साहब ने जिस माहौल को रज़ी बिस्वानी ने छोड़ा था। और इंशाअल्लाह आप जानते हैं एक ऐसा शायर जिसे मुर्शिदाबाद में कलाम पढ़ने के बाद एक साहब ने इतने ज़ोर से दादो तहसीन से दबाया कि मैंने बाद में कहा कि साहब जाते वक्त आप एक्सरे का पैसा दे दीजिएगा रोशन बनारसी के लिए। ऐसा शायर इंशाअल्लाह आवाज़ कलाम सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके पहले कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। चूँकि कुछ एवार्ड, कुछ मोमेंटो, कुछ तोहफे जो है, बैठिए जाइएगा नहीं, उठ के ना जाइए, बीच से बैठिए, सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। लिहाजा चूँकि ये एक आपसे गुजारिश सबसे पहले जो हुसैनी एवार्ड है इसके लिए न रुक जाइए, मौलाना सैयद असद रज़ा साहब की बारगाह में जो एक हुसैनी अवार्ड पेश किया जाएगा उसके लिए मैं मौलाना सैयद असद साहब और मौलाना दिलशाद हुसैन साहब की बारगाह में गुजारिश करता हूं कि आप तशरीफ़ लाएं और अपने हाथों से क़िबला व काबा मौलाना सैयद असद रज़ा साहब को एक हुसैनी अवार्ड से अपने दस्ते मुबारक से नवाजें। और यही एक जिम्मेदारी और है कि मैं क़िबला व काबा मौलाना सैयद असद रज़ा साहब की बारगाह में गुजारिश करता कि आप अपने हाथों से मौलाना दिलशाद हुसैन साहब की बारगाह में एक हुसैनी अवार्ड पेश करें। हज़रत ये जश्न आले मोहम्मद के लिए खिदमत खल्क अवार्ड आप समझ गए होंगे कि पूरे यूपी से लेके बिहार में खल्क के लिए एक नाम जाना जाता है जो है मौलाना सैयद तहज़ुबुल हसन साहब क़िबला काबा का। मैं उसके लिए चूँकि यहाँ के कन्वेनर और एक रूह रवां जनाब सैयद मंजर अब्बास साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपने तशरीफ़ लाएँ और अपने हाथों से ये क़िबला काबा जश्न आले मोहम्मद का जो है खिदमत खल्क अवार्ड मौलाना तहज़ुबुल हसन साहब और मौलाना जनाब असद साहब की बारगाह में क़िबला से गुजारिश करूँगा कि आप भी तशरीफ़ लाएँ और आप दोनों मिलकर ये क़िबला काबा को ये अवार्ड पेश करें। आप क़िबला बीच में आ जाएं, आप बीच में आ जाएं। नारा हैदरी। और इसी के साथ एक अवार्ड जो है उस इदारे की तरफ से या सैयद मंजर अब्बास साहब के लिए खिदमत
ازا ایوارڈ. لہذا میں قبلہ و کعبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے حضرات آپ جان رہے ہیں کہ پورے ورلڈ میں صرف ہندوستان کی بات نہیں، ہماری آزاداری کو کور کر کے یہ کربلا ہو، نجف ہو، سامرہ ہو، ایران ہو، مشہد ہو، قم ہو، ہماری مومنین تک آزاداری کو پہنچانے والا گراف زنجی جناب محترم ابو ذر کنتوری صاحب محتاج تعارف نہیں ہیں، اس لیے کہ لاک ڈاؤن میں بھی آپ نے دیکھا جو کسی کو اجازت نہ ملی، لیکن مولا نے اس حالت میں بھی، اس عالم میں بھی جناب ابو ذر کنتوری صاحب کو اپنی بارگاہ میں بلایا. میں جناب چونکہ یہ دیر نشر جو ہو رہا ہے گراف زنجی کے ذریعے سے ریکارڈ ہو رہا ہے، انشاءاللہ یہ یوٹیوب پہ یہ جشن آپ دیکھیے گا اور لائیو بھی انشاءاللہ لائیو بھی ہے. لہذا میں ابو ذر کنتوری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور آپ کی خدمت میں جناب سید مہدی حسین صاحب جو یہ بھی ایک مسلک ہمارے روح رواں ہیں، ابھی کچھ دن پہلے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس حالت میں بھی بینگلور سے آئیں کہ نہیں جشن ہے اور امام بارگاہ میں ایسا کام چل رہا ہے، اس لیے کہ آپ کے دعا بھی کرے پروردگار ان کے مکمل شفا عطا فرمائے. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے اور حضرات یہ جو پورا جشن جو ہے لائیو ہو رہا ہے وہ بھی محتاج تعارف نہیں ہے، وہ لائیو جناب بنارس کے عزادار، بنارس کا عزادار محترم جناب ساجد حسین صاحب. اور میں بتاؤں کہ اس بستی میں آپ آج جو بھی کچھ دیکھ رہے ہیں، یا عزاداری ہو یا یہ روزہ ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو حوصلہ دینے میں ایک نام ہے جسے جناب سید زیارت حسین صاحب کہتے ہیں. میں زیارت حسین صاحب سے گزارش کرتا ہوں، ایک لائیو کا معاملہ ہے اور وہ اپنے طرف سے آ کے اپنے ہاتھوں سے یہ ساجد حسین صاحب اور گلوں کے ہار کو پہلے پیش کریں، اس کے بعد یہ ایوارڈ جو ہے بنارس عزادار چینل جو ہے انہیں آپ پیش کریں. آپ جب پیش کیا جائے بلندترین صلوات سے آپ استقبال کریں. جناب سید اقبال حسین صاحب جو رانچی سے تشریف لائے جھارکھنڈ سے، میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، وہ رانچی میں جو بھی عزاداری ہے ساری چیزوں میں بہت چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. برسوں بعد ملاقات ہماری ہوئی ہے، لہذا انہیں میں جناب شہنشاہ حسین زیدی صاحب جو ایک ہمارے اہم رکن ہیں، شہر بنگال شہر بلیا کہیے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے اور اسی کے ساتھ محترم جناب ایک حسینی ایوارڈ بنگلہ میں بولیں، صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. جناب محمد عادل رشید صاحب، عادل رشید صاحب جو پریس رپورٹر ہیں. دیکھیے یہ بچہ وہ ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ نہ ہمارے پاس آنا چاہتا تھا نہ ہماری قوم کے پاس آنا چاہتا تھا، اور اب اتنا یہ کھنچ گیا
کہ کوئی پروگرام ایسا نہیں ہے جس پروگرام میں اس کی قربانی نہ ہو، چاہے وہ عزاداری کا ہو چاہے محفل کا ہو. بلکہ یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ جھارکھنڈ کے میڈیا میں ایک حسینی پیغام کو عام کرنے میں اس عادل رشید کی بڑی قربانی ہے، جبکہ ان کے باپ خود حافظ قرآن ہیں اور ایک مدرسہ بنگلور میں ہے جہاں یہ تعلیم دیتے ہیں، اور یہ کہا جائے کہ یہ سب مقلد ہیں اشرف علی تھانوی صاحب کے. مگر الحمدللہ آج جب اہل بیت والے سے قریب ہوا تو یہ کہتا ہے بچہ کہ ہم کہیں بھی جانے کے لیے تیار ہیں، اگر ہمیں جان بھی دینا پڑے تو ہم آپ پر اپنی جان بھی دینے کو تیار ہیں. لہٰذا یہ واقعی حسینی ایوارڈ کا حقدار ہے، اور اس حسینی ایوارڈ انجمن حسینیہ بلیا نے دے کر کے حوصلہ نہیں بڑھایا، بلکہ آنے والا نسل جو ہے یقیناً اس کی اس احسان کا شکریہ ضرور ادا کرے گی. عادل رشید صاحب کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے، اور کرار حسین صاحب، اور میں گزارش کرتا ہوں کرار حسین صاحب کے ساتھ ہمارے لڈن بھائی بھی آ جائیں اور وہ بھی مل کر کے دست مبارک سے اس بچے کو اعزاز دیں، اور سید حسین علی صاحب، یہ تینوں آدمی آ جائیں. ماشاءاللہ حسین علی صاحب بھی تشریف لائیں اور اپنے بچے کا حوصلہ بلند کریں. پہلی بار حسینی ایوارڈ کسی مجلس یا محفل سے اس بچے کو دیا جا رہا ہے. صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. اور میں اسی کے ساتھ ایک نام آپ جانتے ہیں، قسم خدا کی میں انہیں دیکھتا ہوں تو مجھے بھی بہت حوصلہ ملتا ہے. وہ ہمارے جناب سید شہنشاہ آبدی صاحب، میں ان سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں، اور ان کے لیے میں سید حسن علی صاحب اور مولانا غفران رضا صاحب سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں، اپنے ہاتھوں سے یہ ایوارڈ دیں. السلام علیکم. بہت بہت شکر گزار ہوں میں حسین آباد کی سرزمین کا. میں چھوٹا تھا تعارف اپنا کرانا چاہتا ہوں، اور معافی کے ساتھ پرویز بھائی. دراصل بلیا سے میرا بہت دلی لگاؤ ہے. یہاں کی عوام اور خاص کر کے حسین آباد سے میں پڑھنے کے سلسلے سے بلیا میں 1998 میں بی اے پارٹ 1 میں ایڈمیشن ہوا تھا. جب میں یہاں آیا تو چھاس سنگھ کا چناؤ لڑا تھا. ہمارے ساتھ کے کچھ بچے بھی ہیں جو حسین آباد سے، سونو بھائی یہ لوگ جانتے ہیں. تو مجھے یہ کیدار پور گاؤں میں رکنے کا شرف حاصل ہوا رات میں. تو میں نے پوچھا کہ اتنی رات میں مجھے نماز کا ٹائم 9:30 بج گیا ہے. آج بھی الیاس خان نام لڑکا ہے، وہ میرے چھاس سنگھ کے چناؤ میں میرے ساتھ ساتھ رہ رہا تھا. تو جناب جب میں نے کہا کہ میں نماز کہاں پڑھوں گا تو اس نے کہا تمہاری برادری کا ایک گاؤں ہے یہاں پہ، چلو میں دکھاتا ہوں. تو میں نے کہا بھائی دکھاؤ میرے گاؤں کا گاؤں. دیکھا میری برادری کہاں رہتی ہے یہاں پہ. تو میں یہاں آیا تو وہ پرانی مسجد میں نماز پڑھنے 9:30 بجے رات میں ٹیلے پہ آیا، نماز پڑھا اور پھر چلا گیا. تو میں نے جانے کے بعد اپنے بزرگوں سے کہا کہ میں اس گاؤں میں گیا تھا جو گاؤں بلیا کے ایک دم آخری چھور پہ، آخری جگہ پہ حسین آباد کے نام سے. تو لوگوں نے کہا کہ پیشکار صاحب وہاں کے رہنے والے ہیں
تم ان سے نہیں ملے؟ تو میں نے اپنے دادا مرحوم کو بتایا کہ نہیں ملاقات نہیں ہوئی، عمر گنج میں رہتے ہیں، لیکن وہاں میں گیا تھا۔ اس ٹائم سے اور آج کے درمیان 20-22 سال کے بعد جو اس گاؤں کی چینجنگ ہوئی، اللہ اس گاؤں کو اور حوصلہ دے۔ میں بھی ایک تاج پور ڈیما کا رہنے والا ہوں، مولانا تہذیب صاحب سے آپ لوگ ایک دعا کریے اور ان سے کہیے، گزارش کریں کم سے کم وہاں کی مسجد، وہاں کے امباڑے کے بارے میں بھی سوچا جائے۔ میں جب یہاں دیکھتا ہوں نا تو میرے دل سے دعا یہاں کے لوگوں کے لیے نکلتی ہے۔ اور بس اسی کے ساتھ آپ سبھی لوگوں کے آئے ہوئے خصوصی مہمان کا آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ حضرات۔ اس کے بعد ہمیں جیسے شیر بلیہ کہہ لیا جائے، انہیں بلیہ میں جو عزاداری اور ساری چیزیں ہیں ان کے لیے اہم رکن ہمارے جناب سید شہنشاہ زیدی صاحب، ان کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں، اور میں اس کے ذات قبلہ کعبہ مولانا سید ذوالحسن صاحب قبلہ کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے ایک حسینی ایوارڈ سے نوازیں۔ آج جب بھی ایوارڈ دیا جائے تو آپ سے گزارش ایک صلوات پڑھ دیا کریں محمد و آل محمد۔ جناب نادر صاحب تشریف رکھتے ہوں تو وہ آ جائیں، چونکہ یہ مسجد جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کے بڑی محنت اور لگن سے ان کے بچوں نے اس مسجد کو تعمیر کیا ہے۔ اور میں ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ ہم نے دلشاد بھائی نے بہت مسجدیں بنائیں، مگر یہ واحد مسجد ہے جس میں صرف اور صرف پورے مومنین کا ہاتھ لگا، چاہے وہ بنیاد سے چاہے آخر تک۔ اپنے علی والا جو ہے ایک اینٹ جوڑنے میں علی والے کا ہاتھ ہے۔ یہ سب سے بڑی خوش نصیبی حسین آباد کی اس مسجد کے لیے۔ تو ان کے بیٹے زاہد صاحب موجود ہیں، اور بہرحال معمار کا حق ہوتا ہے۔ آج معمار کعبہ کے نام سے جناب ابراہیم علیہ السلام جانے جا رہے ہیں، اسماعیل جانے جا رہے ہیں، یہ ان کی خوش نصیبی ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں اپنے بزرگ سے کہ وہ دعا بھی دے دیں گے۔ مولانا اسد رضا صاحب قبلہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ انہیں شال اوڑھا کر کے اور میمنٹو دے کر کے دعائیں دیں، تاکہ یہ آئندہ ان کے والد نے جس طریقے سے بچوں سے کام کرایا یہ بھی آگے کام کرتے رہیں انشاءاللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحیم۔ دیکھیے آپ کا آخری شاعر آنے والا ہے، اس کا قتل نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے بزرگ استاد الشعراء جب سے کام لگا تب سے انور بھائی اس مسجد کے افتتاحی پروگرام کے لیے بے قرار، بے چین، مضطرب، اور ہر لمحہ یہ فون کر کے پوچھتے رہے کہ پروگرام کیسے ہوگا، اور یہ بھی کہتے رہے بھائی اتنی دعا کیجئے کہ پروگرام تک ہم باقی رہیں، حیات رہے۔ انشاءاللہ انور بھائی آپ کی حیات لمبی ہے، طولانی ہے، انشاءاللہ آپ باقی رہیں گے۔ میں کوئی تقریر کرنے کے لیے اس وقت نہیں آیا ہوں، 2 جملے کے لیے آیا ہوں آپ کی خدمت میں۔ میں بڑا ممنون ہوں حسین آباد کا، مومنین کا، کہ انہوں نے ہم لوگوں کی بہت بڑی عزت افزائی کی، اور ہم اپنے رب جلیل کا جتنا بھی شکر ادا کریں بہت کم ہے۔ میں بہت پستی سے اٹھا ہوا انسان ہوں، میں نے اپنی غربتوں کو دیکھا ہے، اپنے حالات کو دیکھا ہے، مگر آج کل سچائی بیان کرنے پہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، مگر میں اس سے ڈرتا نہیں، جو حقیقت ہے وہ کہنا چاہیے۔ اس لیے مولا نے فرمایا جو پچھلی زندگی بھول جاتا ہے وہ مستقبل میں کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔
جو پچھلی زندگی بھول جاتا ہے وہ مستقبل میں ترقی نہیں کرتا. اگر واقعی تم کو ترقی کرنا ہے تو پچھلی زندگی پچھلے وقت کو یاد رکھو, انشاءاللہ تم آگے بڑھتے چلے جاؤ گے. اسی لیے میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں, انجینئر بن جانا, ڈاکٹر بن جانے کے بعد کبھی اس کاندھے کو اٹھا کے مت کہنا کہ ہم تو ڈاکٹر بن گئے, ہم انجینئر بن گئے. جب کوئی پوچھے کہ تم کون بنے ہو تو بس کہنا ایک حسین کا خادم, حسین کا غلام بنا ہوں. بس اسی میں ہمارا مستقبل ہے, اسی میں ہماری شناخت ہے. اور آخر میں ایک بات میں کہتا چلوں کہ آپ یاد رکھیں کہ کام ہوتا ہے. ابھی ہمارے شہنشاہ بھائی نے کہا کہ وہاں بھی دھیان دیں. کیا کہا جائے, کبھی کبھی ہماری قوم جو ہے نا موچ کی لڑائی میں دین کا بھی نقصان کرتی ہے, سماج کا بھی نقصان کرتی ہے. شہنشاہ بھائی موچ کی لڑائی میں, مگر دین کے معاملے میں کوئی موچ کی لڑائی نہیں ہونی چاہیے. دین کے معاملے میں قربتاً اللہ ہونا چاہیے. اگر ہماری چیز بچ رہے تو تھوڑی سی قربانی ہم دے سکتے ہیں. مسجد آج بن گئی الحمدللہ اس حسین آباد کی, مگر میں ایک بات کہوں گا منظر بھائی, بارہا علماء نے بھی کہا, ہمارے لوگوں نے کہا کہ مسجد بن گئی آباد کیسے رہے گی. اگر حسین آباد میں آباد نہ ہوئی تو دنیا کے کسی کونے میں مسجد آباد نہیں ہو سکتی. انشاءاللہ ہوگی, مجھے یقین ہے ہوگی. اور یہاں پہ مومنین رہتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. آخر میں سماج کے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے سب سے غریب طبقہ جو ہے نا, کہہ دوں سنیں گے, وہ مولوی کا طبقہ ہے. 1 لاکھ کمانے والا اس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے, مگر چندہ 8500 روپیہ دیتا ہے گاؤں میں, ہے نا. لڑکی کے شادی میں الحمدللہ 10 لاکھ ہم خرچ کرتے ہیں, ہم غریب نہیں ہوتے, مگر گاؤں کے امام کو ہم دینے میں بہت پریشان ہو جاتے ہیں, کہاں سے کیا جائے. یاد رکھیے یہ ڈاکٹر جو ہے نا یہ نسل کی حفاظت کر رہا ہے. اگر یہ روحانی ڈاکٹر آپ کے پاس نہیں رہے گا تو آپ یقین مانیں آپ کی اصلاح کرنے والا کوئی نہ ہوگا. اصلاح کرنے والا نہ ہوگا, کوئی آپ کا علاج کرنے والا نہ ہوگا. اس لیے ایسا نہ ہو کہ قوم کوما میں چلی جائے, قوم آئسو میں چلی جائے. قوم کو کوما اور آئسو سے اگر بچانا ہے تو اپنے علماء کا خیال کرنا پڑے گا, ہے نا. الحمدللہ ہم 25,000 30,000 کا موبائل رکھ لیتے ہیں, میں گاؤں کے پورے گاؤں 20 گھر 50 گھر مل کر کے ایک 10,000 روپے کا انتظام کر کے ایک عالم نہیں رکھ پاتا. یہ افسوس کا مقام ہے. لہذا مسجدیں بن جاتی ہیں, مسجدیں بننے کے ساتھ ساتھ میں ایک بات کہوں تو برا نہ مانیے گا, 40ویں پہ باپ کے مرنے پہ 2 لاکھ خرچ ہوتا ہے. میں کاش اگر یہی تھوڑا سا بچا کے اپنے گاؤں کے امام کو بھی رکھا جائے تو جب جب نماز پڑھاتا رہے گا ایصال ثواب ہوتا رہے گا, ایصال ثواب ہوتا رہے گا. اور یہ ایصال ثواب صرف چہلم کا کھانا کھلا لینا نہیں ہے, ایصال ثواب یہ بھی ہے کہ دیکھو ایک بات آئی تو میں کہتا ہوں, آج کل ایک چلن ہے منظر بھائی, پتہ نہیں آپ کے یہاں ہے یا نہیں ہے, ابا مرے تو تحفۃ العوام بٹ رہا ہے, بیوی مری تو قرآن بٹ رہا ہے. کس شیعہ کے گھر میں قرآن نہیں ہے, کس شیعہ کے گھر میں تحفۃ العوام نہیں ہے, کس شیعہ کے گھر میں وظائف الابرار نہیں ہے. یہ تو آپ کی ضرورت ہے, آپ ضرور اہتمام کریں گے, مگر اس سے بہتر ہے, کتابیں بانٹنے سے بہتر ہے کہ قوم کے غریب بچوں کو لے لو, اسے ایجوکیشن پہ لگا دو, تعلیم پر لگا دو. جب یہ تعلیم حاصل کر کے سماج میں آئے گا تو تمہاری بھی ترقی ہوگی, سماج کی بھی ترقی ہوگی. یہ میسج اور یہ پیغام ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے. آج جب ایجوکیشن تعلیم بڑھے گی تو آج پھر ہمارا ایک وقار بلند ہوگا. لہٰذا میں آخر میں ایک بات کہوں کہ آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے. دشمنوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. تو ابھی میں اسد بھائی سے کہہ رہا تھا, دلشاد صاحب کیا دشمنوں کی تعداد بڑی بڑھ رہی, میں چھوڑتا ہوں اس سے دور کنارے ہو جاؤں. تو انہوں نے کہا مولا کا قول بھول گئے. انہوں نے کہا جب دشمن زیادہ پیدا ہونے لگے تو سمجھ لو کہ تم ترقی کر رہے ہو. اس کا مطلب ہے کہ تم ترقی کر رہے ہو.
یہ خدا کا شکر ہے ہم ترقی دین کی راہ میں کر رہے ہیں، اسلام کی راہ میں کر رہے ہیں، قرآن کی راہ میں کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اسی طریقے سے خدمت کرتے رہیں گے۔ میں آپ تمام حضرات کو ذمہ داری دینا چاہتا ہوں، آپ کے گاؤں میں اگر کوئی ایسا مومن ہے جس کے گھر میں پانی کا انتظام نہ ہو، کوئی ایسی بیوہ غریب ہو جس کے پاس مکان نہ ہو، کوئی ایسا بچہ جس کے پاس تعلیم کا کوئی بندوبست نہ ہو، تو انشاءاللہ ہم لوگ ہر ممکن کوشش کریں گے اور اللہ ضرور ہم لوگوں کو کامیابی عطا کرے گا۔ خانہ خدا کا بنانا یہ مقصد نہیں ہے ہم پہچانے جائیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہماری قوم پہچانی جائے، ہمارا معاشرہ پہچانا جائے۔ میں پھر آخر میں اپنے اس دعائیہ کلمات کے ساتھ، اب روشن بنارسی آئیں گے، آپ ہوں گے، یہ محفل ہوگی، محفل کا مقطع ہوں گے، تو لڈن بھائی نے جو کہا تھا ہمارے زیارت صاحب نے، تو آج انشاءاللہ اس شب میں ہم پھر دعا کرتے ہیں کہ یہ جشن حسین آباد میں جو برپا ہوا یا آخری نہ ہو، ہمیشہ ہوتا رہے، ہمیشہ ہوتا رہے۔ اب ہونے کی ایک سبیل بھی زیارت بھائی نے نکال دیا کہ مولانا دعا کر دیجئے کہ جہاں غازی کے روزے کا افتتاح یہ مومنین کر رہے ہیں، وہ دن آئے کہ حسین ابن علی کے روزے کا افتتاح کریں۔ آئیے دعا کیجئے کہ پروردگار زیارت صاحب کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرما، تاکہ ہم سب پھر زمین پہ آئیں۔ اور میں پھر مومنین حسین آباد کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ایک بات کہتا ہوں کہ اگر ہم سے کوئی گستاخی کسی بندے کے شان میں ہو گئی تو معاف کر دیجئے گا۔ حسین آباد کے منظر صاحب سے بار بار اس سلسلے میں باتیں ہوتی رہیں، اگر کبھی میں نے غصے میں کچھ کہہ دیا ہو تو آپ مجھے معاف کر دیجئے گا۔ کبھی کبھی انسان جب کام کرتا ہے تو جھلاتا ہے، لہٰذا میں معذرت چاہتا ہوں۔ ایک بات آخر میں کہہ دوں، کسی بھی مولوی کو معصوم مت سمجھیے گا، کسی بھی مولوی کو معصوم مت سمجھیے گا۔ 14 کے علاوہ 15واں کوئی معصوم نہیں ہوا۔ ہم بشر ہیں، ہم سے گناہ ہو سکتا ہے، ہم سے خطا ہو سکتی ہے، مگر قوم اپنے کو معصوم سمجھتی ہے، مولانا کو گنہگار سمجھ لیتی ہے۔ نہ قوم معصوم ہے نہ مولانا معصوم ہے، سب گنہگار ہیں، مگر جب گناہ ہو جائے چاہے قوم سے چاہے مولوی سے تو اس کا اعتراف کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اور جب تم غلطیوں کا اعتراف کر لو گے تو پست نہیں کہلاؤ گے، بلند کہلاؤ گے۔ سماج کو یہی پیغام دو کہ مل کر کے جل کر کے محبت کے ساتھ، ابھی انہوں نے کہا پرویز صاحب نے اور ہمارے شہنشاہ صاحب نے، پیشکار صاحب مرحوم یہاں رہتے تھے، ہماری ملاقات ہوتی تھی، وہ پیشکار صاحب کے بھائی تھے، غازی پور میں سروس کرتے تھے۔ عالم صاحب مرحوم اللہ مغفرت کرے، اکثر وہ اسٹیشنوں پہ ہم سے ملاقات ہو جاتی تھی، بہت دیر تک تبادلہ خیال کرتے تھے۔ ان کے بھائی مولانا احسن صاحب قبلہ ہمارے کلاس فیلو، ہمارے ساتھی ہیں، اسی بستی کے رہنے والے ہیں، ہمارا اس بستی سے پرانا تعلق ہے۔ میں کسی ایک بشر کا عالم نہیں ہوں، میں تو چاہتا ہوں ہر غریبوں کا، ہر سماج کے، ہر معاشرے کے لوگوں کا ہے۔ کوئی کبھی یہ نہ سوچے کہ یہ فلاں سے ملتے ہیں تو فلاں کے ہیں۔ مولوی کسی ایک ذات سے نہیں ملتا، قوم سے ملتا ہے، لہذا ہم قوم کے لیے ہیں، قوم ہمارے لیے ہے۔ میں ابوذر صاحب کا، میں ساجد صاحب کا، اور ابوذر بھائی اتنی دور سے آئے اس پروگرام کو لائیو کرنے کے لیے، انہوں نے تو سوچا ہوگا جنگل میں جا رہے ہیں، دیہات ہے، نہ جانے کیسا ہوگا، مگر آنے کے بعد یہ کہہ رہے تھے کہ محتسب صاحب حسین آباد والوں نے ہم کو دیر میں بلایا، پہلے بلانا چاہیے تھا، دیر میں اس لیے بلایا کہ جب آئیں تو حسین سے بھی ملاقات ہو، عباس سے بھی ملاقات ہو، خانہ خدا سے بھی ملاقات ہو۔ شکریہ حضرات، میں اس بستی کا ایک چھوٹا سا خادم ہونے کے ناطے پورے بستی فعالوں کی طرف سے، پورے انجمن حسینیہ کی جانب سے، اور ہمارے تمام حسین آباد چکمینان کے مومنین کی جانب سے آپ تمامی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص کر کے ہمارے قبل و کعبہ مولانا سید عزیز الاسلام صاحب، مولانا اسد صاحب، مولانا ضمیر صاحب، جتنے بھی قبل و کعبہ ہمارے ہیں،
सबका नाम मैं नहीं जानता, सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ अपने तमाम बस्ती के मोमिनीन की तरफ से। और दुआ भी करता हूँ कि परवरदिगार इन सभी को सेहत और सलामती के साथ रखें। और मैं अब जिस शायर को बुलाने जा रहा हूँ उसे आप जानते हैं, रोशन बनारसी साहब कहते हैं। मैं एक शेर इनका पढ़ देता हूँ। आपने देखा होगा कि जब दाइश ने हुज्र इब्न अदी के लाश को बाहर निकालने के बाद देखा बिल्कुल वही तरोज़ा था जलाद। तो इन्हीं का एक शेर मैं पढ़ देता हूँ कि ये कहते हैं कि तुराब जानती है बू तुराब की मर्जी, तुराब जानती है, फिर से बोलिए, तुराब जानती है। लोग कहते हैं यहाँ लेटे हैं, यहाँ लेटे हैं, यहाँ लेटे हैं, यहाँ लेटे हैं, पहलू में लेटे हैं तो करीब में लेटे हैं। तुराब जानती है। आपके वाहवा पे बंद याद आ गया कि अली की तेग है फिर बेनयाम भाग चलो, जगह हरम में नहीं सुए शाम भाग चलो। अजल को याद है हम सबका नाम, अबू ज़र भाई, अजल को याद है हम सबका याद है कि करबला में भी मैंने पढ़ा था। अजल को याद है ये सबका नाम भाग चलो, है भागना ही है तो अपना काम, अमा नहीं है कहीं कारदार हस्ती में, कचार छोड़ के शेर आ गया है। पयाम आदमी उठेगा शोर, सफे कारदार से भागो, कोई कहेगा नबी के दयार से भागो, कोई कहेगा निकल कर मजार से, कबाए जुल्म तशद्दुद को फाड़ने वाला पिरा गया दर खैबर उखाड़ने वाला, कबाए जुल्म तशद्दुद को फाड़ने वाला फिरा गया दर खैबर। तो अब शेर में पढ़ा हूं कि वो क्या कहते हैं, अब याद आ गया ना कि हाँ वहां मत सोचिए कहाँ पड़ी लेटे गए, कहाँ लिटाए गए। तुराब जानती है, तुराब जानती है बू तुराब की मर्जी, किसे संभाल के रखे किसे निकल जाए। मैं इसी के साथ जनाब रोशन बनारसी साहब की बारगाह में गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएं और अपने सामीन को अपने मखसूस अंदाज से नवाजें। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। मुलाजा करें। अभी हाल ही में मेरठ में मुसालमा था, पे जो करने के लिए वार चला, कल्बे दुश्मन पे जो करने के लिए वार चला। मुलाजा करें मतलब, अरे कल्बे दुश्मन पे जो करने के लिए वार चला, अरे सबसे पहले खते अब्बास से अलमदार, सबसे पहले खते अब्बास से अलमदार चला। शेर यहाँ से मुलाजा है। अरे सोचिए खुद पे उसे कितना भरोसा होगा, सोचिए खुद पे
ارے جنگ کے واسطے جو پھینک کے تلوار نعرہ ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ حیدری لبیک یا حسین جنگ کے واسطے جو پھینک کے تلوار چلا اس نے مطلب دیکھیے ارے جو قدم ساتھ نہ بیعت کا طلبگار چلا دو قدم ساتھ نہ بیعت کا طلبگار چلا ارے شام و کوفہ سے جو ہوتا ہوا انکار چلا شام و کوفہ سے جو ہوتا ہوا انکار چلا شعر مراجعہ کریں ایک سورج تھا جسے ہوئے جری کہتے ہیں ارے سارے عالم کو جو کرتا ہوا بیدار سارے عالم کو جو کرتا ہوا بیدار چلا اور یہ پتہ ہی نہ ایک بابا سے بلند یہ پتہ ہی نہ چلا وقت کہاں چھوٹ گیا ارے جب زیارت کے لیے کوئی عزادار جب زیارت کے لیے کوئی عزادار چلا اور چھین کر شام کے بازار کی رونق روشن اپنی منزل کی طرف عابد بیمار اپنی منزل کی طرف عابد بیمار چلا ایک بغاز بلند نعرے سنوار مسئلہ اور چند شعر اور ملاحظہ کر لیں کافی تاخیر بھی ہو چکی ہے چونکہ مائل بھائی کو بھی پڑھنا ہے اور میں رضیب عثمانی نہیں ہوں میں کسی پر دباؤ نہیں بناتا کہ مجھے داد چاہیے مجھے معلوم ہے جب آپ سن رہے ہیں مجھے سمجھ میں آئے ملاحظہ کریں سرکار
मुझे मालूम, तजाउज़ मैं करता नहीं, मुझे मालूम है कितना पढ़ना है। मुलाज़ा करें। हम लोग मानते हैं शरीयत का फैसला। मुलाज़ा करें समझिए। हम लोग मानते हैं शरीयत का फैसला। सुनिएगा शेर। अरे हम लोग मानते हैं शरीयत का फैसला, आयत में ढूंढते हैं मशीयत का फैसला। आयत में ढूंढते मशीयत का फैसला। शेर मुलाज़ा। अरे तरकाश में जितने तीर हैं उसको रिहा करो। अरे हम कर चुके नमाज़ जमात का फैसला। हम कर अरे तरकाश में जितने तीर हैं उसको रिहा करो। अरे हम कर चुके नमाज जमात का फैसला। हम कर चुके नमाज जमात का फैसला। मुलाज़ा करें। अरे दुश्मन अली के छिपते हैं गारों में इसलिए। ये शेर। अरे दुश्मन अली के छिपते हैं गारों में इसलिए। अरे मैदान में हुआ था विलायत का फैसला। अरे दुश्मन अली के छिपते हैं गारों में इसलिए। मैदान में हुआ था विलायत का फैसला। एक शेर बहुत नाजुक है, मुलाज़ा कर ले। मैदान में सरकार। अरे ये सुनिए शेर। ये कहे के हद से भाग रही है सिपाह शाम। सुनिए शेर। ये कहे के
खत से भाग रही है सिपाही शाम। अरे अब्बास ने किया है क़यामत का फैसला। नहीं नहीं नहीं, ये कहे के खत से भाग रही है सिपाही जाम। अब्बास ने किया है क़यामत का फैसला। अब्बास ने किया है क़यामत का फैसला। शेर मुलाजा जी। अरे रोए बगैर कौन हंसा है जहान में। रोए बगैर कौन हंसा है जहान में। अरे फितरत से कर रहे हो बगावत का फैसला। वाह भाई, फितरत से कर रहे हो बगावत का फैसला। अरे काफी की दाद चाहूंगा। फितरत से कर रहे हो बगावत का फैसला। शेर मुलाजा कीजिएगा। अरे बयात के साथ साथ मिटाया गया यजीद। ये बच्चे अरे बयात के साथ साथ मिटाया गया यजीद। अरे कामिल हुआ रुका हुआ मुद्दत का फैसला। कामिल हुआ रुका हुआ मुद्दत का फैसला। और परवेज भाई एक शेर सुन लीजिए, दुआएं दे दीजिएगा। मैं तो तजाउज़ नहीं करता, मैं शेर सुन लीजिए, आहिस्ते से सुन लीजिएगा, मत डांट दीजिए, लेकिन शेर बहुत बड़ा है। मुलाजा कर। कामिल हुआ रुका हुआ मुद्दत का फैसला। सुनिए शेर। अरे शहने बहिश्त दिल के उजाले में बख्श दी। शहने बहिश्त दिल के उजाले में बख्श दी। अरे हुर ने किया
ये बात अरे इसके हुसैन निकलता है जन्नत का फैसला, इसके हुसैन निकल। हज़रत ये मोहतरम जनाब रोशन मरारसी साहब मोहसिन हमारे भाई हमसिन भी हैं, कह रहे थे कि हार जो है पहन के ही पढ़िएगा, उन्हें कमज़ोर ना समझिएगा। रायपुर में एक महफिल हो रही थी, जश्न शहजादी कायनात में निज़ामत कर रहा था, तो उनके जो कन्वेनर थे उन्होंने परवेज़ भाई इनको पहले पढ़ा दीजिएगा। हमने क्यों कहा बहुत कमज़ोर आदमी है, कहा हमारा मख्ता महफिल वही होगा, सबसे सारी कमज़ोरियाँ वही दूर करेगा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारे ये रोशन मरारसी साहब माइल चंदौली साहब मोहताज तारुफ में उनसे बिला किसी तमहीद की गुजारिश करता हूँ तशरीफ़ लाएँ और कलाम पेश करें, एक बुलंदतरीन सलवात का ज़रिया आप उनका इस्तक़बाल करें। चलिए ठीक है, मद हाजिर में एक सलवात पढ़ दें आप हज़रात। बाबुल हवाइज के हवाले से एक मतलब 3-4 शेर। ज़िक्र अब्बास से कुछ ऐसा उजाला होगा, राजा और मैं सिर्फ मद हाजिर में 3-4 शेर पढ़ता हूँ। ज़िक्र अब्बास से कुछ ऐसा उजाला होगा, ज़िक्र अब्बास से कुछ ऐसा उजाला होगा, खुदकुशी करने पे मजबूर अंधेरा होगा, खुदकुशी करने पे मजबूर अंधेरा होगा। और फातिमा आई है बेटे का कसीदा सुनने, फातिमा आई है बेटे का कसीदा सुनने, जश्न अब्बास में जन्नत का नजारा होगा, जश्न अब्बास में जन्नत का नजारा होगा। और शहंशाह भाई बड़े दावे किए गए, सबने नया नया शेर पढ़ा, मैं भी एक पढ़ के देखता हूँ कि आप क्या कहते हैं। कि चांद की तरह से टुकड़ों में जमी बट जाती, चांद की तरह से टुकड़ों में जमी बट जाती, वो तो खत हल्का सा अब्बास ने खींचा, कि चांद की तरह से टुकड़ों में जमी बट जाती, वो तो खत हल्का सा अब्बास ने खींचा होगा, वो तो खत हल्का सा अब्बास ने खींचा होगा। मैं 2 शेर उसी मैदान से पेश करता हूं कि वो तो खत हल्का सा अब्बास ने खींचा होगा, कि देख कर मेरे शुजात की तमाज़त रन में, देख कर मेरे शुजात की तमाज़त
رن میں گرم طوفان کے بھی ماتھے پہ پسینہ ہوگا، گرم طوفان کے بھی ماتھے پہ پسینہ ہوگا۔ شعر ملاحظہ اور ملک کہ ہنس کے میدان میں اصغر نے کہا اے بابا دیکھنا شام کا لشکر تہو بالا ہوگا کہ حرملا نام تو ہو جائے گا اتنا رسوا، حرملا نام تو ہو جائے گا اتنا رسوا، اب تو اس نام کا بچہ بھی نہ پیدا ہوگا، اب تو اس حضرات میں اسی سے کے ساتھ مولانا سید اسد رضا صاحب کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں، ایک بلند ترین صلوات سے آپ استقبال کریں۔ نعرہ صلوات۔